اللہ نہ کرے کہ ہماری فوج وہ ٹرمپ کے پاؤں پر پاؤں رکھتے ہوئے اور ہمارے ہی فلسطینیوں کو جناب خدا نخواستہ قتل عام میں مصروف ہو جائے گی، تو آپ دیکھنا کہ ہم سروں پر کفن باندھ کر اس کے خلاف احتجاج کریں۔ یہ آپ کو کب پتہ چلے گا کہ ایسے ہو رہا ہے جب آپ کفن باندھیں گے؟ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں تو سارے آپٹکس نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اب آپٹکس نظر نہیں آ رہے تو تب کیسے نظر آئیں گے؟ کوئی چشمہ پہنیں گے؟ ابھی تو مجھے نظر آنے والا جو آپٹک ہے وہ یہ آپ یاد رکھیں کہ پاکستانی فوج نہیں جائے گی۔ ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہے، اسرائیل کے کہنے کے اوپر پاکستان فوج بھیجے گا، تنخواہ ان سے لیں گے، ڈالر وہ دیں گے۔ میں آپ کا نوکر ہوں، تنخواہ آپ سے لوں تو میں کام کس کے لیے کروں گا؟ دیکھیے قریشی صاحب، وہ پاکستانی فوج کس کے لیے کام کرے گی؟ میں چاہتا ہوں جماعت اسلامی اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر دے۔ دیکھیے قریشی صاحب، جو نا انٹرنیشنل اسٹریٹجی کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں وہ بہت ہی نازک بھی ہوتے ہیں اور بہت گمبھیر بھی ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی کو اجازت ملے تو فلسطین کے حق میں احتجاج ہو جاتا ہے، ٹی ایل پی والوں کو ملے تو ان کے سینکڑوں لوگ مار دیے جاتے ہیں۔ کیا آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے فرض کرتے ہیں کوئی ہم پسندیدہ لوگ ہوتے تو اقتدار ہوتا نا ہمارے پاس کے لیے۔ جماعت اسلامی فنڈنگ لیتی ہے غزہ کے نام کے اوپر، ظاہر ہے جماعت اسلامی کام کرتی فلسطینیوں ہے، کے نام کے اوپر کام کرتی ہے نا، کام کرتی ہے اور ان تک پہنچاتی ہے، اس لیے لوگ دیتے ہیں، لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں نا۔ پھر آپ سے بہتر غزہ کی صورتحال کون جانتا ہے جو جہاد کی بھی ترغیب دیتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ غزہ کے مسلمان صحیح مسلمان ہیں نا؟ بالکل مسلمان ہیں، وہ حق پہ ہیں نا؟ حق پر ہیں، بالکل وہ اپنے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، دین کے لیے لڑ رہے اپنی ہیں، ریاست کے لیے لڑ رہے ہیں، بالکل لڑ رہے ہیں ہم ان کی، اسی لیے تو ان کے لیے ہماری جان حاضر ہے۔ کسی دور میں فلسطین کی آزادی کی بات کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، فلسطین کی جو آزادی، فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے، فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے، غزہ کو بھی ہونا چاہیے، غزہ کو بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو فلسطین اور کشمیر یہ ملت اسلامیہ کے دو ہی بہت پرانے ترین ایشو ہیں۔ کشمیر کو کشمیری اور پاکستان مل کے آزاد کروائیں گے، ایسا ہی ہے انشاءاللہ۔ فلسطین کو کون آزاد کروائے گا؟ فلسطین کو یوں تو عرب دنیا ساری کی ساری اور پھر ساری مسلم دنیا، پاکستان تو چائنا، پاکستان چائنا، پاکستان کو سعودی عربیہ لے کے گیا اور سعودی عربیہ آپ کے بقول ڈر گیا ہے، سعودی عرب ڈرا ہے، سعودی عرب ڈرا ہے، اور سعودی عرب نے اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کو اپنے ساتھ جوڑا۔ اس سے پاکستان کی سگنیفیکینس بڑی ہے اس خطے میں۔ ہم کو اس معاہدے کا حصہ بننا چاہیے تھا کہ نہیں جو دستخط ہو گئے؟ میرے خیال میں نہیں بننا چاہیے۔ کیا پاکستانی فوج کو غزہ میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ غزہ میں اگر تو یعنی پیس پروسیس کو انشور کرنا ہے اور حماس کو اگر آپ نے مزید مظالم سے بچانا ہے تو پھر تو جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے واقعی پی ایچ ڈی کی ہے؟ جی الحمدللہ۔ آپ اگر نکال دیں اور جس پیس اس امن معاہدے کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہو، آپ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل اور امریکہ یہ چاہتے ہیں، ڈیفینیٹلی میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ گریٹر اسرائیل کی طرف امریکہ نے جو سٹیپس لیے ہوئے ہیں اس میں پاکستان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو احتیاط کی ضرورت ہے؟ جی کیسی احتیاط کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو ٹرمپ کا حاشیہ بردار نہیں بننا ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ پاکستانی فوج کے 35 اور 4,000 جو لوگ ہیں وہ نہیں جانے چاہیے۔ غزہ میں ان کو اسلحہ لیس کرنے کے لیے پاکستانی فوج کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے احتجاج کیا اس کے اوپر؟ پاکستان جماعت نے احتجاج کیا۔ آزاد کشمیر کے پاس 70,000 کارکن نے کیوں سڑکوں پہ نہیں آئے؟ آزاد کشمیر جماعت نے بھی اپنے طور پر جو ہمارا رول بنتا تھا جس حد تک تھا وہ ہم نے احتجاج نہیں کیا، احتجاج استون معنوں میں تو نہیں کیا، لیکن ہم نے پبلکلی اپنا بیان دیا ہے، اپنا نقطہ نظر دیا ہے پریس میں، وہ باضابطہ دیا ہے۔ آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس کے تحت تو ہم ڈر گئے، سعودی عربیہ ڈر گیا، پاکستان نے ان کی مدد کی اور وہاں پہ جانا چاہیے۔ نہیں ایسے نہیں ہے۔ آپ تو ایک قدم گھر سے باہر نہیں نکلے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے جائے گا۔ دیکھیے نا، یعنی جو پاکستان کا اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے تناظر میں جس طرح پاکستان کا قد بڑھا ہے، جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور جماعت اسلامی پاکستان اس وجہ سے سڑکوں پہ احتجاج نہیں کرتی چونکہ سعودی عربیہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنا ہے اور آپ کو سعودی عربیہ سے فنڈنگ ملتی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ فرض کریں پاکستانی فوج چلی گئی، ان کو اسلحہ لیس کرنا چاہتے ہیں، غزہ کا مسلمان اور پاکستانی فوج آپس میں لڑیں، ہم اس کی مذمت کریں گے۔ کون شہید ٹھہرے گا، مر جائے گا؟ جو ہم اس کی مذمت کریں گے، وہ ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں سے جو مرے گا شہید کون ہوگا؟ میرے خیال میں کوئی بھی شہید نہیں ہوگا۔ آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں ٹویٹ کریں، یہ انہیں کرنا چاہیے۔ یہی مطالبہ آپ ڈی جی ایس پی آر سے کریں گے کہ وہ اپنے ٹویٹر کے اوپر لکھیں کہ ہم فوج نہیں بھیج رہے اور اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کریں اور فلسطینیوں کے حق میں؟
देखें जो फौज भेजने या ना भेजने का जो अमल है ना वो तो हुकूमत को करना चाहिए और डिफेंस फील्ड मार्शल साहब को बयान देना चाहिए। हाँ, फील्ड मार्शल साहब को इस वक्त जो इवाम पैदा है कि जो मायदा हुआ है ये इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसमें जो मगालते पैदा होते हैं उस मगालते को दूर करना फील्ड मार्शल की इस वक्त अहम जिम्मेदारी है। इमरान खान को इसलिए ट्वीट करनी चाहिए इजराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक में चूंकि आपको उनके ऊपर शक है? नहीं, हम इसलिए कहते हैं कि इमरान खान चूँकि करोड़ों वोटों का इस वक्त वो मालिक है तो पाकिस्तान की कौमी पॉलिसी के इंतहाई आम जुज़ के तौर पर इमरान खान को ये स्टेप लेना चाहिए। इकरारुल हसन हो या जमात इस्लामी हो, एक कितनी बड़ी मुनाफिकत और शर्म का बायस है कि कैदी से आज़ाद लोग कह रहे हैं कि आप ट्वीट करो, जबकि यही आज़ाद लोग वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और हाकिम वक्त शहबाज शरीफ को नहीं कह रहे। देखिए कि जो आज़ाद लोग हैं जो ये मुतालबा करते हैं ना, या तो वो अपने हिस्से का काम ना कर रहे हो तो फिर तो आप ठीक कह रहे हैं, वो मुनाफिकत कर रहे हैं। लेकिन अगर आज़ाद लोग जो ये मुतालबे की आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हैं वो अपने हिस्से का काम बहुत बेताशीर तरीके से किया है। मेरे और आपके वकील पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ने 78 सालों में कश्मीर के लिए क्या किया? इसलिए कि पाकिस्तान की क्या किया? पाकिस्तान के लिए उसने जंगें लड़ी हैं। अचानक क्या करवट ले तारीख कि आपकी किस्मत संवर जाए, इसलिए से मायूस नहीं होना चाहिए और इस सफ़र को अपने साथ रेलिवेंट करने की कोशिश करते रहना। मायूसी गुनाह है और मैं कभी गुनाह नहीं करना चाहता, लेकिन हाथों की जंजीर बना लें को हाला पे 1 मिनट की खामोशी कर लें। काजी हुसैन अहमद साहब की अल्लाह मग़फ़िरत करें, हम आज भी दुआएं देते हैं 5 फरवरी को। ऐसे कश्मीर आज़ाद होगा। यानी वो असल में ये सिंबॉलिक एक्टिविटीज़ है ना, इसलिए कि ताकि जो हम दुनिया को ये बताएं कि हम सिर्फ खून लेना और खून देना ही नहीं जानते। तिहाड़ की जेल में मौजूद यासीन मलिक के अलावा जो दुनिया से चले गए, मैं उनकी बात नहीं करता, मकबूजा कश्मीर से एक नाम बताएं जो इस वक्त खड़ा होकर काम कर रहा है कश्मीर की आज़ादी के लिए। वो इसलिए कि एक नाम सिर्फ चाहिए। वो मैं गुजारिश करूं, इसलिए कि इंडिया ने अपने तय ये बड़ी कोशिश की कि उसने सारी पॉपुलर लीडर को कैद कर दिया। मंशूर के अंदर ये बात शामिल करते हैं कि कश्मीर की आज़ादी और जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जी, आप जिहाद नहीं कर सकते, पता है आपको? जी, क्यों नहीं कर सकते? तो ऑक्यूपाइंग फोर्स को हटाने के लिए वो जिहाद आप कर सकते हैं। तो पहले 90s में जिहाद करते थे, अब जिहाद क्यों नहीं करते? अब भी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि दूसरों के बच्चे जिहाद करें, जी, आपके अपने बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे अपने बच्चे भी सारे इस तारीख में शामिल और शरीक रहे हैं। सलाहुद्दीन साहब के बच्चे कहाँ पे हैं? कौन सा जिहाद कर रहे हैं? सलाहुद्दीन साहब के बच्चे इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हैं। ये अपना बड़ा भाई समझ के पाकिस्तान को हम आज़ादी उसके ज़रिए लेना चाह रहे हैं। उसकी अपनी हालत ज़ात जो आप बयान कर रहे हैं, मैं तो उससे इत्तेफाक नहीं करता। एक जंग मार का जीतने से आप कहते हैं जी को बड़ा ताकतवर हो गया। जीडीपी देखिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन देखिए, ऐसा जुल्म और सितम और जबर इस वक्त करंटली मकबूजा कश्मीर में भारत नहीं करता जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए, यानी इसमें कोई हकीकत नहीं है कि इसमें यानी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को बहुत सारे अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है। जिस वक्त रेंजर्स ने मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत में आके 12 लोगों को जान से मार दिया, गोलियां मारी, लाशें रख के एहतजाज किया गया, उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो आज़ाद कश्मीर के लोग तो पाकिस्तान मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। आप कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की पूरी कोशिश है कि जो कि इंडिया ने ये कोशिश की कि जैसे आपको पता है कि पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इंडिया ने ये कोशिश की थी कि हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को फौजी कार्रवाई के जरिए बदलो क़यादत। जी, कौन सी क़यादत बदलना चाहते हैं? ये क़यादत कि जो 77 साल से मोरूसी क़यादत है, इसी क़यादत को आपने वोट दे के सीट एडजस्टमेंट करके इंतहाबी इत्तेहाद बना के अपना मंशूर पीछे छोड़ के इक़्तिदार में लाया, जिन्होंने ये हरकतें की हैं। डेफिनेटली एक बार नहीं, हर दौर में ऐसे किया। हर दौर में नहीं, मेरे ख्याल में हर दौर में ना, 50% से ज़ायद मरतबा आपने नहीं, सिर्फ हमारी 2 दफ़ा, एक दफ़ा हमारी एडजस्टमेंट है। इतनी गंदी क़यादत को आपने क्यों वोट दिया, क्यों कैंपेन चलाई, क्यों इत्तेहाद बनाया? अब ये देखें ना कुरैशी साहब, अगर वो गलत थे तो जो माशरा है ना, जो हमारी जो रियासत है, इसमें तब्दीली का एक ही रास्ता है, वो जमहूरी रास्ता है। मिली नगमा बना, डॉक्टर मुश्ताक आया, आगे कहा जागो ए लोगो जागो, म्यूजिक भी था, सारी चीजें थी। आपने भी पीटीआई को फॉलो करना शुरू कर दिया।
اصل میں جو یہ نغمے ہیں یہ جماعت اسلامی نے تو پی ٹی آئی سے بھی پہلے بنائے تھے. تو وہ 90s کے دور کی جماعت اسلامی کہاں چلے گئی جو تربیتی کیمپ کے اندر کہتی تھی گانے حرام ہیں، میوزک حرام ہے؟ آج میوزک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اصل میں وہ میوزک کے جو آپ کو لچر پن کے لیے تیار کرے، وہ میوزک جو آپ کو بے حیائی کی طرف لے کر جائے، وہ تو غلط ہے. بڑے زور اور شور سے اور بڑی اونچی اور بلند آواز میں حلف لے رہے تھے، میں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا. صحیح. یہ حلف لینے کی وجہ آپ کو اپنے کارکنوں پہ اعتبار نہیں ہے؟ اصل میں یہ کارکن نہیں ہوتے. تو جو حلف کی خلاف ورزی کرے اس کی سزا کیا ہے؟ جو حلف کی خلاف ورزی کرے تو وہ ممبر نہیں رہتا. یہ حلف لینا آپ کا جمہوریت کے اصولوں کے منافی ہے. جمہوریت کے اصولوں کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ ہمارا جمہوریت میں آزادی ہوتی ہے، نہیں مطلب اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. آپ ان کو حلف لے کے ان کو بونڈ کر دیں. وہ ایسے ہے ہم ہر ایک بندے کو نہیں حلف پڑھاتے. جب کوئی شخص ایک بار کبھی الیکشن نہیں جیتا، اسے یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ ایک کے بجائے 2 حلقوں سے الیکشن لڑے، مظفر آباد سے بھی. کہ اب کی بار چکار کی سیٹ پہ جیتوں گا اور انشاءاللہ مظفر آباد کی سیٹ پہ جیتوں گا. ایسا دعویٰ قبل از وقت کرنا اور کبھی بھی الیکشن نہ جیتنا، میں یا میرے دیکھنے والے کیسے مان جائیں؟ دیکھیے نو بڈی نوز کے آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے، لیکن 78 سالوں کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ عوام آپ کو کیوں قبول نہیں کر رہے اور آپ لوگ اسمبلی میں کیوں نہیں جا سکتے؟ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کی اس خطے کی واحد وہ جماعت ہے جو پاور پالیٹکس پر بلیو نہیں رکھتی. آپ پاور پالیٹکس بھی نہیں کرتے، تھانہ کچہری کی سیاست نہیں کرتے ہیں، تھانہ کچہری کی کرتے ہیں، کسی منشیات فروش کو نہیں چھڑاتے، ظاہر ہے، کسی قاتل کو نہیں چھڑاتے، ظاہر ہے، کسی زانی کی سفارش نہیں کرتے. یو آر رائٹ. پبلک یہی مانتی ہے. تو آپ پاور پالیٹکس اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں آپ اسمبلی میں نہ پہنچ جائیں؟ نہیں، چونکہ ہم پاور پالیٹکس اس لیے نہیں ہم بھی پاور پالیٹکس کرنا کوئی گناہ نہیں سمجھتے. یہ کون سا نظریہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر کے پی کے میں تحریک انصاف سے اتحاد کریں اور آزاد کشمیر میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد کریں؟ دیکھیں جو سیاسی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، سیاسی ایڈجسٹمنٹس کوئی غلط بات نہیں ہوتی. وہ آپ سیاسی اتحاد تھا، نہیں ایڈجسٹمنٹ تھی. اتحاد اچھی بات ہے، ایڈجسٹمنٹ اچھی بات نہیں ہے. میرے خیال میں اتحاد تو صرف پاکستان میں ایک بار جماعت نے کیا تھا جب متحدہ مجلس عمل بنی تھی. تو پھر جماعت اسلامی نے اپنے نظریات چھوڑ دیے نا؟ نظریات نہیں چھوڑے. جماعت اسلامی کا یہی عمل اچھا ہے جہاں وہ خدمت حل کرتے ہیں وہیں پہ کسی کو جتوانے اور ہرانے میں کردار ادا کرتے ہیں. جی، اس کا ایک رول ہے، سیاسی رول ہے، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ پھر آپ تعین کرتے ہیں کہ کس کو جیتنا چاہیے اور کس کو ہرانا چاہیے؟ میرے خیال میں ایسے نہیں. کیا یہ را کے ایجنٹ ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے؟ میرے خیال میں یہ غلط تاثر ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ جماعت جو ہے یہ سیاسی جماعت ہے یا مذہبی جماعت ہے آپ کی؟ ہم ایک تحریک ہیں، ایک اسلامی فلاحی معاشرے کے طور پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے قیام کی جدوجہد کرتے ہیں. اسلامی فلاحی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، جی، عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب، جو جماعت اسلامی اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکی، وہ منشور میں عدل و انصاف قائم کرنے کی بات کرتی ہے، عام عوام کیسے مان جائیں؟ مثلا ہم کس کو انصاف نہیں دے سکے؟ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو انصاف نہیں دے سکے آپ؟ جی. انگریزوں کے ملک میں بیٹھے جنہوں نے میرے اور آپ کے اوپر 200 سال رول کیا ہے. سر یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ عیسائی ہیں. صحیح. آپ کہتے ہیں ہم اسلامی فلاحی معاشرہ بنائیں گے. اسلامی کارڈ دیں تو میں اور آپ فلاحی معاشرے میں بیٹھے ہوئے. کیسا معاشرہ ہے؟ عدل و انصاف بھی ہے. درست بات ہے یہ، یعنی اس وقت دنیا یہی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. کیا 8 فروری کو پاکستان کے اندر ہونے والے انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی؟ میں چونکہ آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں، براہ راست تو میرے نالج میں نہیں ہے. جماعت اسلامی کیا صرف جماعت اسلامی کے کارکن اور رکن کو ہی انصاف دلوانا چاہتی ہے یا عام رائے کو بھی؟ بنیادی طور پر تو ہم برپا ہیں عوام الناس کے لیے. جب 12 لوگوں کو رینجرز نے مظفر آباد میں گولیاں مار دیں، جان لے لی، آپ نے ان کو انصاف نہیں دلوایا. 26 نومبر کو گولیاں مار کے درجنوں لوگوں کو مار دیا جائے، مریدکے میں سینکڑوں لوگوں کو مار دیا جائے، لاشیں بھی نہ ملیں. کیا نقطہ نظر ہے جماعت اسلامی کا؟ میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک بالکل نہیں ہوا، بہت غلط ہوا. جو آپ نے ٹکٹ خریدا، پارٹی فنڈنگ ہوتی ہے؟ ہاں، یہ جو ٹکٹ ہے، چونکہ میں جماعت اسلامی کا امیر ہوں تو یہ جماعت اسلامی کے بیت المال سے یہ ٹکٹ خریدا جاتا ہے. جماعت کے 2300 رکن ہیں جی، وہ آپ کو فنڈز دیتے ہیں. جی. ایک ممبر جو ہے وہ فنڈز دیتا ہے 5000 روپے ماہانہ. 5000 روپے سالانہ. یہ رقم تو کروڑوں میں بنتی ہے. الحمدللہ. خرچہ بھی کروڑوں میں ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے.
जमात इस्लामी के साबिक अमीर अब्दुल रशीद तुराबी साहब को जमात ने क्यों निकाला? चूँकि जमात इस्लामी वाहिद वो जमात है कि जो अपने डिसिप्लिन की ज़रा बार खिलाफ वर्जी को कभी बर्दाश्त नहीं करती। तुराबी साहब ने माफ़ी मांगी। हाँ, माफ़ी मांगी। वो पहले गलत थे या अब गलत हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब साहिब। आज के गोरखधंधा में जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अमीर डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक खान मेरा और आपका साथ देंगे, जिसमें हम ओवरऑल आज़ाद कश्मीर को, पाकिस्तान को, गज़ा में फ़ौज भेजने के मामले को, इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं उन समेत बिलखसूस जो आज़ाद कश्मीर का चैप्टर है और ये जमात इस्लामी का मंशूर है और डॉक्टर साहब की जो अपनी ज़ात है, इसको वजह बना के कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी बातें की जा सकें जिससे पता चले कि जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए क्या काम करती है और ख़ासकर डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक खान जो हैं ये कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया और बरतानिया में आपको खुशामदीद। करही साहब आपका बहुत शुक्रिया। किस नीयत से आए इंग्लैंड और कितनी बार आ चुके हैं? मैं बरतानिया में 2010 में एक मरतबा आया था। अब की बार मेरे आने का बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ हमारी जो जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर ओवरसीज़ की ब्रांच है बरतानिया में, तो उसका तंजीमी दौरा मैंने करना है। और साथ साथ ये कि चूँकि हमारे बहुत ही लेजेंड कश्मीरी यहाँ बरतानिया के इस अहम शहरों में, जिनकी तादाद मोर देन 2 मिलियन है और दुनिया के नर्व सेंटर के साथ जिनकी एक ज़बरदस्त एसोसिएशन है, तो मसला कश्मीर के हवाले से भी इस तरह के दोस्तों से मुलाकात बहुत अहम थी। इसी तरह तहरीक कश्मीर बरतानिया, तहरीक कश्मीर यूरोप के हमारे साथी मसला कश्मीर की एडवोकेसी के लिए एक अरसे से काम कर रहे थे, तो उनके साथ भी मेल मिलाप कर, हाँ, मेल मिलाप और एक इंटरेक्टिव सेशन के लिए हाज़िरी दी। आपके नाम के साथ लिखा है डॉक्टर, कौन से वाले डॉक्टर हैं? मैंने कुरैशी साहब MBBS किया था निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से। माँ बाद फिर मैंने MSPH किया, फिर मैंने एग्जेक्टिव MBA किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और फिर अल्लाह ने चांस दिया तो मैंने पब्लिक हेल्थ में PhD भी कर ली। इतनी डिग्रियां आपने हासिल की, कैसे वक्त मिला और कैसे अफोर्ड कर पाए? क्या शौक़ था पढ़ना? मैं बुनियादी तौर पर एक ज़माना तालिब इल्मी से एक ब्राइट स्टूडेंट के तौर पर आगे आता रहा। बोर्ड में पोजीशन लेने वाला मैं स्टूडेंट रहा। तो दरमियान में मुझे जब जिहाद कश्मीर का आगाज़ हुआ तो अपनी जॉब छोड़ के मुझे महाजरीन कश्मीर और मुजाहिदीन कश्मीर की खिदमत के लिए जमात ने एक हॉस्पिटल कायम किया था, कश्मीर सर्जिकल हॉस्पिटल। उसके बुनियादी MS के तौर पर काम करने का जब मौका मिला तो दरमियान में मेरा फिर पढ़ाई का सिलसिला टूट गया। यानी मैं एक अरसे तक फिर इसी तरह मुजाहिदीन और महाजरीन की खिदमत में लगा रहा, और ज़लज़ले के बाद फिर मुझे मौका मिला, मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव कर सका। दरमियान में इलेक्शन भी लड़ता रहा और फिर PhD की। डॉक्टर साहब आपने जॉब छोड़ी और 4 साल सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी अच्छी नहीं थी या मुजाहिदीन की देखभाल करने के लिए, खिदमत करने के लिए वो कुर्बानी दी 93 में? मेरे ख़्याल में जो जिहाद कश्मीर की खातर जिस तरह के हमारे बहुत खूबसूरत नौजवानों ने, एक नहीं दो नहीं बल्कि 1 लाख लोगों ने कुर्बानी दी, बहनों ने इज़्ज़त कुर्बान की, मैं समझता हूँ कि ऐसे में जॉब छोड़ना कोई बड़ी कुर्बानी नहीं थी। मैं बहुत मोटिवेटेड था और तहरीक आज़ादी कश्मीर की खातर मैं इसको अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला करार देते हुए जॉब छोड़ी थी। मुजाहिदीन की खातिर, कश्मीर की खातिर। इंग्लैंड आए, आपने जिक्र किया और वापस भी चले जाएंगे। जब वहाँ से राहत सफ़र बांधा, मिशन मंशूर आपने बता दिया, क्यों आया, ये क्यों, और वहाँ से आने से यहाँ पहुँचने तक जो आपने टिकट ख़रीदा, पार्टी फंडिंग होती है? हाँ, ये जो टिकट है, चूँकि मैं जमात इस्लामी का अमीर हूँ तो ये जमात इस्लामी के बैतुल माल से ये टिकट ख़रीदा जाता है। बैतुल माल की रकम तो हमारा कारकुन देता है। ये जो गरीबों का नहीं बल्कि हमारा जो कारकुन होता है, हमारे अरकान हैं,
2300 ارکان ہیں, ہمارے ممبرز ہیں 70,000 تک, اور یہ سارے لوگ منتھلی بنیادوں پر جماعت اسلامی کے نظام کو چلانے کے لیے باضابطہ طور پر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس سے ہمارا بیت المال بنتا ہے جس کو ہم اسی مد میں خرچ کر سکتے ہیں, سفر خرچ. بیت المال کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ غریبوں, یتیموں, مساکین, بیوہ اور مسافروں کو بھی ملتا ہے اور امیر کو بھی ملتا ہے؟ نہیں, اس میں بیت المال میں ہیڈز ہیں. مثلا جیسے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ پھر صرف جو ہے وہ ان مستحقین زکوٰۃ میں تقسیم ہوگی. اسی طرح اگر آپ کا کوئی غریبوں کی یا یتیموں کی کفالت کا جو رقم ہے وہ ہمیں نہیں ملتی, بلکہ اس کی اپنی ایک ہیڈ ہے, اس میں جاتی ہے. وہ اس میں ہاں, وہ اس میں جاتی ہے. جو جس کی ہیڈ ہے اسی میں خرچہ ہوگا, اسی میں ہی اس کو شامل کیا جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب میں آگے چل کے بات کرتا, لیکن آپ نے کہا کہ جماعت کے 2300 رکن ہیں, جی, وہ آپ کو فنڈز دیتے ہیں. جی, ایک ممبر جو ہے وہ فنڈز دیتا ہے 5,000 روپے ماہانہ, 5,000 روپے سالانہ. اگر ایک سال میں وہ 5,000 روپے ایک ممبر دیتا ہے تو یہ رقم تو کروڑوں میں بنتی ہے. الحمدللہ, خرچہ بھی کروڑوں میں ہوتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ ہاں, اس کا باضابطہ طور پر جو ہمارا بجٹ بنتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کی جو ہیڈز ہوتی ہیں اس میں آمدن کے ریسورسز بھی آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں, اخراجات کا بھی پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے, اور پھر سال کے آخر پر باضابطہ ایک آڈیٹر ہوتا ہے جو آپ کی آمدن اور اخراجات کے حسابات کا باضابطہ آڈٹ کرتا ہے. اس میں پھر اپنی آڈٹ رپورٹ دیتا ہے. وہ آڈٹ رپورٹ ہماری مرکزی مجلس شورا میں باضابطہ انڈر ڈسکشن آتی ہے, اور خدا نہ خواستہ ہاں اس میں اپروول آتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو تنخواہ بھی لیتے ہیں بطور امیر؟ بالکل نہیں, میں بالکل والنٹیئر سروسز اللہ کے حکم سے انجام دے رہا ہوں. میری کوئی ایک پینی بھی جماعت سے میں نہیں لیتا. جاب بھی نہیں کرتے, تنخواہ بھی نہیں لیتے, والنٹریلی کام کرتے ہیں, تو پیسے کہاں سے کماتے ہیں اور گھر کیسے چلتا ہے؟ میں چونکہ ایک ایسا والنٹیئر ورکر ہوں اس تحریک کا کہ میں نے اپنی جوانی ساری اس جماعت اسلامی اور اقامت دین کے نظریے پر لگائی, اور میرے 2 بچے اور 2 بیٹیاں جب وہ طالب علمی کے دور میں تھے تو ان کا اخراجات پوری کرنے کے لیے میں جاب کرتا تھا. میں نے سعودی عرب بھی 6 سال ایز اے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ لگائے. الحمدللہ اب میرے سارے بچے وہ اپنی اپنی پڑھائیاں مکمل کر چکے ہیں, اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں. مجھے کوئی جائیداد بنانے کا شوق نہیں ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی جو ڈیوٹی تھی ایز اے فادر وہ ادا کر لی ہے, اور نظام چل رہا ہے. تو لہٰذا میں اب والنٹیئرلی تا دم مارگ جماعت کی خدمت کے لیے میسر ہوں. ٹھیک. گاڑی میں پیٹرول جو ہے وہ جماعت ڈالتی ہے یا آپ خود ڈالتے ہیں؟ جماعت اسلامی. گاڑی بھی وہ دیتے ہیں؟ گاڑی بھی اسی کی ہوتی ہے. ڈرائیور اور نوکر بھی ہوتے ہیں؟ سب. ڈرائیور ہوتا ہے, نوکر نہیں. ڈرائیور یعنی بس. باورچی ہوتا ہے؟ جی, باورچی ہوتا ہے؟ نہیں, باورچی کوئی نہیں, بہت اپنی مسز ہے میری تو اپنے گھر. آپ واحد جماعت اسلامی ہے جس کے الیکشن ہوتے ہیں اور 2300 ممبران جس کو ووٹ دیں وہ امیر بنتا ہے. جی ہاں. امیر بن جائے تو اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جی. پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کتنے عرصے کے لیے امیر جماعت اسلامی منتخب ہوتا ہے؟ ہمارا جو آزاد کشمیر کا دستور ہے تو یہ 3 سال کے لیے امیر جماعت اسلامی منتخب ہوتا ہے. 3 سال کے بعد دوبارہ پھر ہمارا یہی الیکٹورل کالج الیکشن کرتا ہے, جس کو دوبارہ لائیں تو وہ بنتا ہے. جی, مدت 3 سال ہے. ٹھیک. آپ نے 12 مرتبہ الیکشن لڑا, میکسیمم ووٹ 5 سے 6 ہزار لیے, ایک بھی بار نہ جیت سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جو الیکشن لڑا تو میں نے جو میکسیمم ووٹ لیا تھا 8,700 لیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کی اس خطے کی واحد وہ جماعت ہے جو پاور پالیٹکس پر بلیو نہیں رکھتی, جو اپنی نظریات کی بنیاد پر اور لوگوں کے خدمت کے کاموں کے ذریعے, سوشل جسٹس کے بیانیے کے ذریعے وہ آگے بڑھتی ہے. اور پاور پالیٹکس میں نہ ہونے کی وجہ سے دریا کی مخالف سمت تیراکی کرنے والے یہ شاہ سوار ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہماری جیت اور ہار اس پہ نہیں کرتی ڈیپینڈ کہ ہم کب پاور میں آتے ہیں یا نہیں, لیکن ہم اپنے حصے کا جو کام ہے گراس روٹ لیول پہ دعوت پہنچانا جماعت کی وہ کرتے سے ہم کامیابی سمجھتے ہیں. پاور پالیٹکس کی ڈیفینیشن کیا ہے آزاد کشمیر میں؟ پاور پالیٹکس یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں پہنچنے کے لیے ہر وہ حربہ کہ جو آپ کو جیت کے قریب بنائے, جیت کو گارنٹی کرے, اس کو پاور پالیٹکس کہتے ہیں. جیسے پاکستان میں اسلام آباد میں موجود حکومت
وہ ٹرینڈ بناتی ہے کہ لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں جس حکومت کی اس وقت ٹینیور ہے تو اسی کی ممبر سازی کر لی جائے، اسی کو اختیار کر لیا جائے، اسی کا ٹکٹ لیا جائے تاکہ جناب ہاریں نہ بلکہ اسلام آباد کی مدد سے ہم جیت جائیں۔ تو یہ پاور پالیٹکس آزاد کشمیر میں کافی عرصے سے پورے عروج پہ جاری ہو ساری ہے۔ تو آپ پاور پالیٹکس اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں آپ اسمبلی میں نہ پہنچ جائیں؟ نہیں، چونکہ ہم پاور پالیٹکس اس لیے نہیں ہم بھی پاور پالیٹکس کرنا کوئی گناہ نہیں سمجھتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نظریات کو چھوڑنا جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ اور لیڈر کے لیے وہ تقریباً ناممکن بات ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نظریات کو ہم نہ چھوڑیں بلکہ ہمارا جو الیکٹورل کالج اور مخاطب آبادی ہے اس میں ہم نظریات کے حوالے سے پذیرائی پیدا کریں، وہ سپورٹ کر کے ہمارے نظریے کو اختیار کریں، نہ کہ ہم نظریہ چھوڑ دیں۔ ٹھیک، بڑی اچھی بات کی آپ نے، لیکن یہ کون سا نظریہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر کے پی کے میں تحریک انصاف سے اتحاد کریں اور آزاد کشمیر میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد کریں؟ دیکھیں، جو سیاسی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، سیاسی ایڈجسٹمنٹس ایسی کوئی غلط بات نہیں ہوتی، وہ آپ سیاسی اتحاد تھا، نہیں ایڈجسٹمنٹ تھی، اتحاد نہیں۔ اتحاد تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا اصل انتخابی نشان جو ترازو ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور متفق کا نشان پر آپ الیکشن لڑیں، اس کو اتحاد کہتے ہیں۔ اتحاد اچھی بات ہے، ایڈجسٹمنٹ اچھی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں اتحاد تو صرف پاکستان میں ایک بار جماعت نے کیا تھا جب متحدہ مجلس عمل بنی تھی۔ تو پھر جماعت اسلامی نے اپنے نظریات چھوڑ دیے نا؟ نظریات نہیں چھوڑے بلکہ جتنے بھی پاکستان میں موجود دینی جماعتیں تھیں انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور آپ نے دیکھا کہ سرحد کی حکومت لی اور بلوچستان کی حکومت لی، اور اس کے بعد مرکز میں سب سے مضبوط ترین اپوزیشن جماعت کا رول ادا کیا تھا جناب قاضی حسین احمد کی قیادت میں، تو وہ اتحاد تھا۔ لیکن جو ہم نے آزاد کشمیر میں یا ایون سرحد میں بات میں ہوا، یہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ تھی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی، اپنا انتخابی نشان باقی تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف سے بھی ایک وقت میں اور نون لیگ سے آزاد کشمیر میں بیک وقت جو ہے وہ اتحاد بنانا دو مختلف نظریات کے لوگوں کے ساتھ؟ میرے خیال میں چونکہ ہم آزاد کشمیر کی جو جماعت ہے اس کا پاکستان کی جماعت کے ساتھ کوئی دستوری تعلق نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے اور یہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے، لہٰذا آزاد کشمیر کے اس ایڈجسٹمنٹ کے دوران جو پیش نظر بات تھی کہ تحریک آزادی کشمیر جس کی خاطر مقبوضہ کشمیر جماعت کی بڑی قربانیاں ہیں، اس کی خاطر اگر ہم اسمبلی میں 1-2 وائسز پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ کاز کی خدمت کی خاطر ایسے کیا تھا۔ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر آپ کی کتنی سیٹیں ہیں اسمبلی کی؟ اس وقت کوئی سیٹ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی اسپیشل سیٹ بھی نہیں ملی؟ کوئی سیٹ نہیں۔ حالیہ انتخابات میں کس کے ساتھ اتحاد تھا؟ گزشتہ الیکشن میں تو کسی سخت کوئی اتحاد نہیں تھا، بلکہ جماعت جو ہے بالکل آٹونامس اور انڈیپینڈنٹ لڑی تھی، تو کوئی نہیں تھا۔ آزاد کشمیر کی 78 سالہ تاریخ میں صرف ایک بار وسطی باغ سے عبدالرشید ترابی صاحب جیت کی اسمبلی میں گئے، اس کے علاوہ کبھی آپ نہیں گئے؟ میرے خیال میں اگر ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں گزارش کروں، ایک بار تو 1996 میں، پھر ایک بار پھر جب ان کے مقابلے میں کرنل نسیم صاحب تھے، اس وقت بھی باضابطہ رات کو ٹی وی نے اعلان کر دیا کہ عبدالرشید ترابی جیت گئے ہیں، لیکن اگلے دن ری کاؤنٹنگ کے نام پر پھر انہیں شکست دے دی گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں 2 بار وہ ڈائریکٹ الیکشن کنٹیسٹ کر کے جیتے تھے، اور تیسری بار جب ہم نے انہیں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر لایا تو 3 بار جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کے طور پر وہ اسمبلی میں پہنچے۔ 78 سالوں میں 3 دفعہ آپ اسمبلی میں پہنچے، ایک دفعہ فارم 47 بن گیا، آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ ہاں، ایک دفعہ ایسے ہوا جی۔ یعنی کہ آزاد کشمیر میں بھی فارم 47 بنتا ہے اور دھاندلی ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے جی۔ 78 سالوں کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ عوام آپ کو کیوں قبول نہیں کر رہے اور آپ لوگ اسمبلی میں کیوں نہیں جا سکتے؟ میرے خیال میں جو اصل بات یہ ہے کہ 1947 میں جب ہماری ریاست معرض وجود میں آئی تو آزاد کشمیر کی جو جماعت ہے یہ 13 جولائی 1975 کے قریب 75 کو یہ بنی ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی مدت بہت تھوڑی ہے، ابھی ہم 51 ایئر کی ہے، یہ 1947 میں نہیں بنی تھی، اور تب سے لے کر آج تک جماعت اسلامی نے اپنے مختلف پروگرامات کے ذریعے ایسا زبردست کام کیا ہے کہ قریشی صاحب مجھے خوشی ہو رہی ہے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ آزاد کشمیر کی اس مختصر آبادی میں ہم تقریباً 1.5 ملین لوگ ہیں آزاد کشمیر کی جن کی کسی نہ کسی طرح سے خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ گویا 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ بینیفیشریز جو جماعت اسلامی کے مختلف رفاہی کاموں سے، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر سے متعلق ہیں، ہیلتھ سیکٹر سے متعلق ہیں، سوشل سیکٹر سے متعلق ہیں، اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کے کریڈٹ میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس میں جماعت اسلامی کا کوئی ثانی نہیں ہے،
جماعت اسلامی بہت اچھا خدمت حل کا کام کرتی ہے. چیریٹیز بھی ہیں, NGOs بھی ہیں, آپ کے ریڈ فاؤنڈیشن سکولز بھی ہیں, اور چیزیں بھی ہیں. نظام بدلو تحریک آپ نے ایک نئی شروع کی, میں اس کے اوپر بھی آؤں گا. اگر آپ 51 سالوں میں 51 ایئرز میں 3 بار اسمبلی میں پہنچے ہیں, آپ کبھی خود الیکشن نہیں جیتے, جماعت اسلامی کے امیر ہیں, چکار سے الیکشن لڑتے ہیں, فاروق حیدر صاحب کے مقابلے میں لڑتے ہیں. جب کوئی شخص ایک بار کبھی الیکشن نہیں جیتا, اسے یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ ایک کے بجائے 2 حلقوں سے الیکشن لڑے, مظفر آباد سے بھی. میرے خیال میں تو آزاد کشمیر کے کسی بھی شہری کو وہ جتنی بھی اس میں سکت ہو وہ حلقہ انتخاب سے الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے. اب کی بار جماعت اسلامی کی تیاری ایسی ہے, جماعت اسلامی کے امیر کے طور پر ہمارا جو مرکزی ادارہ ہے جس کو مرکزی مجلس شورا کہتے ہیں, اس کی سفارشات کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مظفر آباد چونکہ ایک کیپٹل سٹی ہے آزاد کشمیر کا, بیس کیمپ کا دارالحکومت ہے, اور سری نگر کا رول مظفر آباد کو شفٹ ہوا ہے. اسلامی تحریک جماعت اسلامی یہ بڑی سٹیک ہولڈر ہے تحریک آزادی کشمیر کی, اپنی ساری مقبوضہ کشمیر کی اسلامی تحریک کی قربانی کی بنا پر, اس لیے یہ لازم قرار پایا کہ میں اپنے نیٹو حلقہ انتخاب چکار کے علاوہ میں اس کیپٹل سٹی بیس کیمپ کے دارالحکومت سے بھی کنٹیسٹ کروں, تاکہ میں تحریک سے جڑی جتنی مائیں بہنیں اور بیٹیاں وہ مقبوضہ کشمیر میں ہیں ان کو میں یہ پیغام دے سکوں کہ آپ کی مضبوط آواز بیس کیمپ میں موجود ہے. جو ڈاکٹر محمد مشتاق خان اپنا پولنگ اسٹیشن, اپنی یونین کونسل, اپنا آبائی حلقہ نہ جیت سکے, وہ مظفر آباد سے کیسے جیت جائیں گے؟ میں نے جب بھی الیکشن لڑا میں اپنا پولنگ اسٹیشن بھی جیتا, میں اپنی یونین کونسل بھی ہمیشہ لیڈ کرتا رہا ہوں. تو الحمدللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب کی بار چکار کی سیٹ بھی جیتوں گا, اور انشاءاللہ مظفر آباد کی سیٹ بھی جیتوں گا. فارم 45 کے اوپر جیتیں؟ نہیں, بالکل ایگزیکٹ اپنی میرٹ کی بنیاد پر جیتیں گے, اپنی خدمت کی بنیاد پر جیتیں گے, لوگوں کی پذیرائی کے لیول پر اپنے پروگرام کی بنیاد پر جیتیں گے. ایسا دعویٰ قبل از وقت کرنا اور کبھی بھی الیکشن نہ جیتنا, میں یا میرے دیکھنے والے کیسے مان جائیں؟ دیکھیے, نو بڈی نوز کہ آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے, لیکن ہمارا جتنی تیاری ہے, جس طرح ہم نے اپنی گراس روٹ لیول پہ ہماری تنظیم موجود ہے, جس طرح ہم نے یوتھ امپاورمنٹ کے لیے اپنے کام کو بڑھایا ہے, ہم ویمن امپاورمنٹ کا ایک بیانیہ اور پروگرام لے کر آئیں, اور جس طرح ہم نے اسٹیٹ گورننس کے جتنے گیپس ہیں ان کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کر کے متبادل ان گیپس کو کور کرنے کا پورا نظام اور کام کیا ہے, اس بنیاد پر ہم اللہ کی تائید سے امید رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے. سر, جتنی خدمت جماعت اسلامی نے کی ہے کسی جماعت نے نہیں کی. صحیح. اگر خدمت خل کرنے کے نام کے اوپر کوئی جیت سکتا ہوتا تو وہ جماعت اسلامی ہوتی. صحیح. آپ پاور پالیٹکس بھی نہیں کرتے, تھانہ کچہری کی سیاست نہیں کرتے ہیں, تھانہ کا طریقے کرتے ہیں, کسی منشیات فروش کو نہیں چھڑاتے, ظاہر ہے, کسی قاتل کو نہیں چھڑاتے, ظاہر ہے, کسی زانی کی سفارش نہیں کرتے. یو آر رائٹ. پبلک یہی مانتی ہے. ہم نے پبلک ایڈ کمیٹیز بنائی ہیں, جیسے ہم نے مظفر آباد میں بنائی ہے, ہم نے ہٹیاں بالا میں بنائی ہے, ہم نے میرپور میں بنائی ہے, اور ہم ان پبلک ایڈ کمیٹیز کے ذریعے یہی کرتے ہیں کہ لوگوں کے جتنے جینون مسائل ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہیں, ایجوکیشن سیکٹر میں ہیں, پولیس سے ہیں, ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ہیں, ہاں ایون جی. لیکن ہم کوشش کرتے, اور ہم نے ان کو یہ اسلوب سکھایا ہے کہ جماعت اسلامی ہمیشہ لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے گی, لیکن وہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے. لہٰذا ہم کسی بھی رانگ ڈوئر کی حمایت نہیں کریں گے, اس سے بے شک ہمیں جتنا نقصان ہو جائے. تو لوگ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو لرن کرتے ہیں جماعت اسلامی کی اس ایفرٹ کے نتیجے. میں جماعت اسلامی کا منشور آپ سے پوچھوں گا, لیکن اس سے قبل آزاد کشمیر کے اندر آنے والے انتخابات میں جماعت اسلامی بطور جماعت اسلامی امیر کے کس کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ ہم فی الحال کسی سے کوئی اتحاد نہیں کریں گے. البتہ میرا جو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک الیکشن اپنے حلقہ انتخاب میں اسحاق ظفر صاحب کے لیے چھوڑا تھا, اس لیے ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ پارٹی ہیڈ تھے ہٹیاں بالا سے, اور پارٹی ہیڈ کے مقابلے میں اگر الیکشن میں چھوڑوں تو ان کو جیت کا موقع ملے, تاکہ وہ پرائم منسٹر بننے کے چانسز کو اویل کرتے ہوئے علاقے کی خطے کی تعمیر میں کردار ادا کریں. لیکن وہ ہار گئے تھے. لیکن وہ ہار گئے نہیں, وہ جیتے تھے. وہ جس دفعہ کشمیر بنے تھے, ہاں جی, 2006 کے بعد جو الیکشن تھا اس میں وہ بھاری لیڈ سے جیتے. بعد میں ان کی بیچاروں کی ڈیتھ ہو گئی, اور پھر جب ضمنی الیکشن آیا تو ضمنی الیکشن میں پھر فاروق حیدر صاحب وہ اپنی جتنے ہمارے فیملی ممبرز ہیں ان کو بیچ میں انہوں نے انوالو کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ ضمنی الیکشن میں اگر آپ میرا سپورٹ کریں, آپ نے اگر اسحاق ظفر کی کیا تو میری بھی کریں. تو میں نہیں مانا, لیکن بالآخر انہوں نے جناب سپریم ہیڈ مسلم کانفرنس
سردار محمد عبد القیوم خان صاحب کو بیچ میں انوالو کیا. وہ بیچ میں جب پڑھے تو سردار صاحب کے بیچ میں پڑھنے کی وجہ سے پھر میں اور میری پوری فیملی, چونکہ ان کا سردار صاحب کا از حد ہم احترام کرنے والے لوگ تھے, پرانے نانا دادا سارے مسلم کانفرنس میں ہوتے تھے, اس لیے ان کے احترام میں نے فاروق حیدر صاحب کی سپورٹ کی. فاروق حیدر صاحب پھر میرے اس تعاون کی وجہ سے MLA بنے, پھر وزیر اعظم بنے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دفعہ تو پورے ہٹیاں بالا کے ضلع میں پارٹی ہیڈ صرف ڈاکٹر مشتاق ہے جماعت اسلامی کا, نہ فاروق حیدر پارٹی ہیڈ ہے, نہ اشفاق ظفر صاحب پارٹی ہیڈ ہے. لہٰذا میرا بیانیہ یہ ہے کہ ہر 2 جماعتوں پر میرا ایک سیاسی قرض ہے. اب کی بار اتحاد نہیں ہوگا, بلکہ ان دونوں جماعتوں کو اپنا سیاسی قرض ادا کرنے کے لیے ڈاکٹر مشتاق کا ساتھ دینا ہوگا. ایک سردار قیوم صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے, فاروق حیدر خان صاحب زندہ ہیں. آپ فاروق حیدر صاحب کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب میں ہیڈ ہوں اور صاحبزادہ اسحاق ظفر کے لیے جیسے آپ نے قربانی دی, فاروق حیدر صاحب اب آپ کے لیے قربانی دیں. ڈیفینیٹلی, کیونکہ میں نے 2 بار ان کے لیے جگہ چھوڑی ہے, فاروق حیدر صاحب کے لیے. آپ نے ایک گزارش کے اوپر, سفارش کے اوپر, ریکویسٹ کے اوپر سردار قیوم صاحب اور فاروق حیدر صاحب اور اسحاق ظفر کے کہنے کے اوپر پارٹی کے نظریات کو پیچھے چھوڑ کے قربانی کیوں دی؟ پارٹی کا نظریہ نہیں بدلا, ہم نے صرف اپنی پارٹی کے اندر منشور چھوڑ دیا. منشور بھی نہیں چھوڑا, پارٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنا ووٹ ان کو ووٹ دیا کیونکہ ضمنی الیکشن تھا. آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر کے ضمنی الیکشن ہو, پاکستان کے ضمنی الیکشن ہے, وہ ہمیشہ حکومت جیتا کرتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمر کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے, تجربے کا لیول ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اس طرح کے فیصلے ہو جاتے ہیں, مجبوری ہو جاتے ہیں, اور وہ فیصلے پھر بالآخر آپ کو کافی عرصے میں ان کی قیمت بھی آپ کو ادا کرنا پڑتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں جب تجزیہ کرتا ہوں, ریٹروسپیکٹو جا کر میں تجزیہ کرتا ہوں اپنے اس ڈیسیجن کے, تو میں نے اس ڈیسیجن سے حاصل کچھ نہیں کیا ہے لیکن کھویا زیادہ ہے. آپ بھی راجپوت ہیں اور فاروق حیدر صاحب بھی راجپوت ہیں, اس وجہ سے ان کی مدد کرتے ہیں. میرے خیال میں اگر راجپوتوں والی بات ہوتی تو مجھے اسحاق ظفر صاحب کی 2006 کو مدد نہیں کرنی چاہیے تھی, چونکہ وہ گجر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. لہٰذا جو جماعت اسلامی کے ساتھ چلنے والا کوئی راجپوت ہو یا گجر ہو یا سردار ہو یا کسی بھی فیملی کا ہو, تو وہ اس بات پر بلیو نہیں کرتا, وہ سب لوگوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. آنے والے الیکشن میں 45 سیٹوں کے اوپر براہ راست الیکشن ہوگا, کتنی سیٹیں جیتیں گے؟ ہم نے ہر ڈویژن سے انشاءاللہ العزیز ایک آپ کو ریزنیبل نمبر آف کینڈیڈیٹس سامنے آئیں گے اور آپ کو خوشی ہوگی نتیجہ. لیکن جماعت اسلامی کے پاس تو 45 بندے بھی نہیں ہیں جن کو امیدوار کے طور پہ کھڑا کر سکتے. نہیں, ہمارے ہر حلقہ انتخاب میں بندہ موجود ہے. جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو گراس روٹ لیول کی آرگنائزیشن ہے. آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست ہو یا کسی خطے کی سیاست ہو, سیاست میں 2 بڑی چیزیں امپارٹنٹ ہیں قریشی صاحب. ایک یہ ہے کہ آپ نمبر آف سیٹس جو جیتتے ہیں وہ کتنی ہیں, اور دوسری نمبر آف سیٹس وہ کہ جو آپ کسی کو ہرا سکتے ہیں. تو جماعت اسلامی کے پاس یہ بڑا پوٹینشیل ہے کہ وہ جیت نہیں سکتی, اگر جیت نہیں سکتی ہے, کسی کو ہرا سکتی ہے, تو سیاست میں یہ بھی بہت بڑی امپارٹنٹ بات. لہٰذا جماعت اسلامی ہر دور کی ریاستی سیاست میں ایک سگنیفیکنٹ اور ریلیونٹ جماعت ہے, اور الحمدللہ ہر حلقہ انتخاب میں اس کے پاس کینڈیڈیٹ موجود ہے, ہر حلقہ انتخاب میں اس کے پاس گراس روٹ لیول کی آرگنائزیشن موجود ہے, اس لیے اس کو اگنور نہیں کیا جاتا. جماعت اسلامی کا یہی عمل اچھا ہے, جہاں وہ خدمت حل کرتے ہیں وہیں پہ کسی کو جتوانے اور ہرانے میں کردار ادا کرتے ہیں. جی, اس کا ایک رول ہے, سیاسی رول ہے, اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ پھر آپ تعین کرتے ہیں کہ کس کو جیتنا چاہیے اور کس کو ہرانا چاہیے؟ میرے خیال میں ایسے نہیں, بلکہ حالات کے مطابق آپ کو پتہ ہے جیسے ہر جماعت کو اپنی گیون سچویشن میں اپنی سیاسی اسٹریٹجی اختیار کرنے کا پورا حق جیسے ہوتا ہے, اسی طرح جماعت اسلامی کے لیے بھی حالات جو بھی اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی کا امکان پیدا کرتے ہیں, تو جماعت کی شورا بیٹھ کر اپنے حالات کے مطابق ڈیسیژن کرتی ہے. زکوٰۃ, چندہ جمع کرنا, پارٹی ورکر سے پیسے لینا, ساری چیزیں کرنا, پھر آپ کی UK اسلامک مشن ہے اور دیگر بے شمار چیریٹیز ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا. یہ جتنا بھی پیسہ آتا ہے, ساری چیزیں لگتی ہیں وہاں پہ, اس کے ساتھ امیر جماعت اسلامی اور گلگت بلتستان کا کیا تعلق ہے؟ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنے اس پورے نظام میں وہ خدمت خلق کا اور لوگوں کی جو محروم القسمت لوگوں کی مدد کا ایک بڑا جامع اور ہماگیر پروگرام رکھتی ہے. اس کے لیے بہت سارے شعبہ جات ہیں اس کے جو کام کرتے ہیں, جیسے ہماری مساجد المدارس فاؤنڈیشن ہے, وہ آپ کے مدارس اور مساجد کے قیام اور پھر یتیم بچوں کی تعلیم اس پہ کام کرتا ہے. جیسے الخدمت فاؤنڈیشن ہے, اس کو بہت آپ اچھی طرح جانتے ہیں. جیسے ہمارا اسکول سسٹم ہے, اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو گویا ہم اپنی ٹارگٹ پاپولیشن میں محروم القسمت
لوگوں کی امداد کے لیے اپنے ان شعبہ جات کے ذریعے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہم واحد وہ سیاسی جماعت ہیں جو محض خشک اور زبانی نعرے نہیں لگاتے، بلکہ ہم لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے ان کو زندگی کی اس دوڑ میں انگلی پکڑ کر ساتھ چلانے والا کام کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے چاہے وہ UKIM ہو، وہ تحریک کشمیر برطانیہ ہو، وہ ہماری الخدمت فاؤنڈیشن ہو، وہ ریلیف آرگنائزیشن فار کشمیری مسلم ہو، وہ ہماری الخدمت فاؤنڈیشن ہو، وہ ہمارا اسکول سسٹم ہو، یہ سارے کے سارے ہماری ٹارگٹ پاپولیشن کے تمام طبقات کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایمانداری کے ساتھ اپنا ایک رول ادا کرتے ہیں. اس رول کو پبلک بہت اچھی طرح ایکنالج کرتی ہے، انڈورس کرتی ہے، اور اس وجہ سے پبلک تعاون بھی کرتی ہے. اور یہ جو ہیڈز ہیں، جو ریلیونٹ ہیڈز ہیں، اس میں وہ باقاعدہ ان کو اعتماد بھی ہے کہ جماعت کو دی ہوئی رقم وہ اس آخری اینڈ یوزر تک لازماً پہنچے گی جس کے لیے وہ لوگ موبلائز ہوئے. بریک پہ جانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھنا چاہوں گا. جماعت اسلامی پاکستان کی اور جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے منشور میں تضاد ہے؟ نہیں، منشور میں تضاد نہیں ہے، بلکہ منشور ایک طرح کا ہے لیکن سکوپ اپنا اپنا ہے. اس لیے جو جماعت اسلامی آزاد کشمیر، یہ ریاست جموں و کشمیر تک اپنے کام کا اس کا سکوپ آف ورک ہے، جبکہ پاکستان کا آپ کو پتہ ہے ایریا بڑا ہے. انتخابی نشان ایک ہی ہے؟ انتخابی نشان ایک، منشور ایک ہی ہے؟ منشور تقریباً ایک. منشور ہے کیا آپ کا آزاد کشمیر میں؟ ہمارا بنیادی طور پر تو یوں تو بہت جامع اس کے پوائنٹس ہیں، لیکن بڑا لائن بتائیے. یہ ہے کہ ایک ہم اسلامی فلاحی معاشرہ، آزاد کشمیر کی ریاست کو ایک اسلامی فلاحی معاشرے کے طور پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے قیام کی جدوجہد کرتے ہیں. نمبر 2، تحریک آزادی کشمیر کی خاطر ہم اس پورے علاقے کو بیس کیمپ کی حیثیت سے متحرک اور فعال کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ صرف ہمارے 2 بڑے پوائنٹس ہیں. اور اسلامی فلاحی معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تاکہ پھر ہم عدل کا نظام لے آئیں جس میں ہماری ٹارگٹ پاپولیشن کے نوجوان ہوں، خواتین ہوں، تمام طبقات زندگی ہوں، ان کو ان کے حق ملیں بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے، بغیر کسی امتیاز کے. اسلامی فلاحی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، جی، عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی فلاحی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، جی، آزاد کشمیر کے اندر تو اسلامی ملک ہی ہے نا؟ جی جی، بھلے وہ ریاست نہیں ہے لیکن مجھے ایسا کہنا پڑے گا، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا؟ جی جی. جب وہ اسلام کے نام کے اوپر بن گیا، جب اس مسلمان بستے 99%، آپ کون سا اسلامی فلاحی معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے تحریک آزادی کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک ریاست کے ہم مکین ہیں. ہمارے آبا و اجداد نے مہاراجا سے آزادی کی خاطر جنگ لڑ کے، جہاد کر کے اس علاقے کو آزاد کیا. لیکن تب سے لے کر آج تک ہمارے ہاں جو عادلانہ نظام ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر کہ جس میں کہ نوجوانوں کو حقوق ملیں، قطع نظر اس کے کہ وہ کس برادری کے ہیں، کس ضلع کے ہیں، کس مسلک کے ہیں، کس جماعت کے ہیں، وہ نہیں مل رہے. جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم ایسی ایفرٹ کریں کہ ہمارے سارے نوجوان اکراس دا بورڈ جا کر شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ سود ختم ہو. شریعت کیا ہے؟ شریعت بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہر طرح کا ظلم ختم ہو اور عدل کا نظام آئے، جیسے جس میں سود ختم ہو، ہماری عدالت، ہماری منڈی، ہمارا تمدن، ہماری کے سارا جو بینکاری نظام، یہ اللہ کے اس آخری حکم کہ جس کا نام اسلام ہے اور جو دستور ہے جس کا نام قرآن ہے، اس کے مطابق اس کے سارے پروسیس چلنے چاہیے. جماعت اسلامی کا یہ نقطہ نظر. آزاد کشمیر میں ایک بھی غیر مسلم نہیں بستا. الحمدللہ، صحیح کہتے ہیں آپ. بڑی تعداد، یعنی اوور ویلمنگ مسلم میجارٹی ہے، اس میں کوئی ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے. البتہ کچھ عیسائی لوگ ہیں جو مختلف شہروں میں آزاد کشمیر کے نہ ہونے کے برابر. باشندے نہیں ہیں وہاں کے. نہیں، باشندے ہیں، باضابطہ ریاست کے شہری ہیں. ریاست کے شہری ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ اسلامی فلاحی ریاست بنانی ہے، جی، اچھی سوچ ہے. جی، میں پھر ذکر کروں گا کہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان بستے ہیں، تو یہ اسلامی فلاحی ریاست اب تک کیوں نہیں بنی؟ یہ اس لیے نہیں بنی کہ اس وقت مسلمانوں کے ملکوں میں بالعموم اور ہماری ریاست اور میں بالخصوص اس وقت عوام اور حکمران 2 مختلف طبقات کی صورت میں سامنے آئے ہیں. اور حکمران کا کیا ہے؟ حکمران موروثی سیاست کو آگے لے کر چل رہے ہیں. حکمران اپنی ذاتی جو ان کے مفادات ہیں ان کے اسیر ہیں، جبکہ عوام جو ہے ہر بنیادی سہولت سے محروم ہے. ان کے پاس یعنی فری تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، علاج معالجے کی کوالٹیٹیو ٹریٹمنٹ کی کوئی سہولت ان کے پاس موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ پینے کا صاف پانی ان کو موجود نہیں ہے. پڑھے لکھے نوجوان، کون ہے؟ یہ حکمران اس کے ذمہ دار ہیں جو گزشتہ 77 برسوں سے ہیں. پڑھے
पढ़े लिखे नौजवान जिनकी इसके खिलाफ आप सड़कों पे क्यों नहीं आए? बाज़ाब्ता आते हैं, हमारा प्रोग्राम है, सड़कों पे भी आते हैं। 70,000 आपके मेंबर्स हैं इस्लामी की रजिस्टर्ड। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हम 30,000 तो आपको माली मदद भी करते हैं। माली मदद करते हैं, और हर हर खित्ते में अपने अपने हल्का इंतखाब में हमारे प्रोग्राम चलते हैं। आपने अभी देखा नहीं, 18 जनवरी को मैंने यूनियन कौंसिल सरा में बदलो क़यादत कन्वेंशन का इनेकाद करके इस बात का पैगाम दिया कि भाई हम इस जुल्म के निज़ाम को नहीं बदलेंगे। ऐसी क़यादतें कि जिन्होंने इस निज़ाम को हमेशा कंधा दिया उसको बदलने का एहतमाम करें। इमरान खान कहते हैं हकीकी आज़ादी लानी और अदल और इंसाफ कायम करना है, आप कहते हैं क़यादत बदल दो और इंसाफ कायम करो। डेफिनेटली क़यादत बदलेगी तो फिर निज़ाम तब्दील होगा, चेहरे बदलना चाहिए। जी बिल्कुल सही। यानी कि बाकी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई पीछे हो जाए, जमात इस्लामी की क़यादत सामने आए, ये क़यादत बदलना है। डेफिनेटली हमारे पास, चूंकि हमारे पास पैगाम है, हमारे पास प्रोग्राम है, हमारे पास पूरा एक मैनिफेस्टो है, जब तक हम खुद आगे आकर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो साफ सारा गारंटी नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि वो गाड़ी के जिसका जो ड्राइवर है वो उसे जुल्म की खाई की तरफ ले जा रहा है, तो जमात इस्लामी स्टीयरिंग उससे हाथ से लेगी और सही समत, जो तरक्की की समत है, नौजवानों और ख़वातीन के मुस्तकबल की ज़मानत देने वाली समत है, उस जानब जब तक हम गाड़ी को नहीं लेकर जाएंगे हालात नहीं बदलेंगे। डॉक्टर साहब, जो जमात इस्लामी अपने लोगों को इंसाफ नहीं दे सकी, वो मंशूर में अदल व इंसाफ कायम करने की बात करती है, आम आवाम कैसे मान जाएं? मसलन हम किसको इंसाफ नहीं दे सके? साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को इंसाफ नहीं दे सके आप? जी देखें कि जो साबिक सेनेटर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने जब अपनी एक ही सेनेटर चुना जब पूरे पाकिस्तान से, तो वो मुश्ताक अहमद साहब थे कि जिनके लिए उन्होंने अपने पूरे पाकिस्तान के बिखरे वोट को जमा करके उनको सेनेटर बनाया। लेकिन आपने उनसे लातलकी का उनको पूरा अख्तियार। और उसके बाद ज़ाहिर है कि मुश्ताक साहब ने पहल की, मुश्ताक साहब को जमात इस्लामी का तर्ज सियासत बावजूद पसंद नहीं आया, तो उन्होंने जब एलादगी का ऐलान कर दिया तो ज़ाहिर है कि जाने वाले का रास्ता फिर कोई नहीं रोकता। उस पर जमात इस्लामी ने भी कहा कि कोशिश की कि वो रुक जाएँ, लेकिन जब वो नहीं रुके तो फिर हर जाने वाले का रास्ता भी बिल्कुल आपको पता है कि वो खुला होता है, तो उस पर जमात इस्लामी ने कोई एतराज़ नहीं किया। जमात इस्लामी क्या सिर्फ जमात इस्लामी के कारकुन और रुकन को ही इंसाफ दिलवाना चाहती है या आम राया को भी? बुनियादी तौर पर तो हम बरपा हैं अवामुन्नास के लिए। हमारी जो 45 लाख की जो मुखातब आबादी है, हम उस पर होने वाला जो नारवा रवैया है इस रियासती पूरे सेटअप का, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये 45 लाख आबादी, इसके तमाम तबकात वो अदल और इंसाफ के फल को खाएं, महरूमुल किस्मतियाँ उनकी दूर हों और उनको वो आसाइश और उनके वो हकूक़ मिलें जो बतौर शहरी और इंसाफ मिले, जो अदल कायम हो। अदल कायम, अल्लाह की सिफात में से अदल करना एक सिफत है। डेफिनेटली वो आदल है, बिल्कुल ऐसे ही उनका नाम है, बिल्कुल ऐसे ही। जब 12 लोगों को रेंजर्स ने मुजफ्फराबाद में गोलियां मार दी, जान ले ली, आपने उनको इंसाफ नहीं दिलवाया? देखिए कि वो उस मरहले पे भी 12 तो नहीं थे, मतलब वो 3 थे, एक हो या जो भी हो, डेफिनेटली वो इंतहाई काबिल मुजम्मत, वो इंतहाई काबिल मुजम्मत अमल था। आपको पता है कि मैंने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कहा कि एकदम जिन लोगों ने ये कत्ल नाहक किया है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, एक अदालती कमीशन कायम किया जाए और जो शहीद हो जाने वाले लोग हैं उनको कंपनसेट किया जाए, दियत की पूरी जो रकम बनती है उनको दी जाए, और अगर वो मुलाजिम थे तो उनकी जगह फिर उनके किसी अजीज़ को बाज़ाब्ता इंडक्ट किया जाए। ये हमने कोई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो पूरे तसलसल के साथ इन मजलूमीन की हमायत के लिए हमने बतौर जमात इस्लामी अपना एक पूरी सपोर्ट उनके लिए दी है, पीछे नहीं हटे। 26 नवंबर को गोलियां मार के दर्जनों लोगों को मार दिया जाए, मुरीदके में सैकड़ों लोगों को मार दिया जाए, लाशें भी ना मिलें, क्या नुक्ता नज़र है जमात इस्लामी का? मैं समझता हूँ वो ठीक बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ, क्योंकि हर जमात को इस मुल्क में जो आज़ाद है कॉन्स्टिट्यूशनली, हर फर्द और हर जमात को इस बात का हक है कि वो एहतजाज भी करे, अपना नुक्ता नज़र भी बयान करे। तो जिस तरह तहरीक लब्बैक के लोगों को मारा गया, उनको पकड़ा गया, इसकी जमात इस्लामी ने बिल्कुल अव्वल दिन बहुत शिद्दत के साथ मजम्मत की और हम इसकी हमेशा मजम्मत करेंगे। अगर ऐसे होगा तो फिर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में जो है वो बाकी नजर नहीं आएगी। हमारा मुल्क जो है मजहब के नाम पे बना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, क्या किसी रियासत को किसी मजहब के नाम के ऊपर बनना चाहिए? आप जानते हैं कि जो रियासत मदीना है
تو وہ بھی اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام پر بنی تھی. رسول خدا نے جب کلمے کا نظام پیش کیا، مکہ کے لوگ نہیں بانے، مدینہ نے بنایا تو اسلامی ریاست قائم ہوگی. پہلی دنیا کی اسلامی فلاحی ریاست مدینہ ہے. اور پاکستان بھی جب دو قومی نظریے پر سامنے آیا تو دو قومی نظریے کے وقت یہی تھا کہ ایک قوم وہ ہے جو گائے کو خدا مانتی ہے اور دوسری قوم وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا فیتھ رکھتی ہے. اس لیے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کے بعد یہ دوسری ریاست ہے دنیا کی جو نظریے اور فیتھ اور کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے. آزاد کشمیر میں آپ کی جماعت رجسٹرڈ ہے. جی ہاں. یہ جماعت جو ہے یہ سیاسی جماعت ہے یا مذہبی جماعت ہے آپ کی؟ ہم ایک تحریک ہیں، یعنی ہم یعنی دین کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اسلام محض جو ہے وہ عبادت کی جو مراسم ہیں ان کو ادا کرنے ہی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا کوڈ آف لائف ہے، یہ پورا ایک نظام زندگی ہے. تو اسلام کو سمجھنا اس کے لیے ہم دینی ہیں، اور اسلام کے نظام کو نافذ کرنا اس کے لیے جمہوری معاشرے میں ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پر کام کر رہے ہیں. مذہبی سیاسی جماعت. جی ڈیفینیٹلی. آپ جمہوریت کے داعی ہیں. جی ہاں. جب جمہوریت کے داعی ہیں تو جماعت رجسٹرڈ الیکشن لڑیں گے منشور پیش کر دیا آپ نے. جی ہاں. آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف کی جماعت کو بطور جماعت رجسٹرڈ نہیں کیا جا رہا. جی. یہ غیر جمہوری عمل ہے. غیر جمہوری عمل ہے. اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ بالکل مذمت کرتے ہیں. ہم اس کی کبھی حمایت نہیں کریں گے. وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے. رجسٹرڈ ہونی چاہیے. جب ہم یہ نعرہ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے عدل و انصاف کام کریں گے، ملک کے اندر فلاحی معاشرہ قائم کریں گے، عوام کے پاس یہ منشور لے کے جاتے ہیں، 51 سال ہو گئے، یہ عوام کیوں آپ کی منشور کو قبول نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر گزرتے ماہ و سال کے ساتھ عوام کی ایسوسیشن جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے ساتھ بڑھی ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 5 سال پہلے جو جماعت کے ساتھ عوامی ایسوسیشن کا لیول تھا وہ آج اس کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی تحریک ہے کہ جس کے لیے ہمیں میسر لوگ جو اس دعوت کو لے کر عوام میں عرق ریزی کریں، ریاضت کریں، ان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے شاید ہم اس لیول پر نہیں پہنچے. لیکن اب چونکہ ہماری صفوں میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکلاء ہیں، علماء ہیں، بزنس مین ہیں، تو ایک بڑی ورائٹی آف بہترین کینڈیڈیٹس کا ایک پورا پول ہے ہمارے پاس جو بہت اچھی ایڈوکیسی کے ساتھ اس نظریے کو عوام میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بہتری آ رہی ہے. تو اب بہتری آ رہی ہے. جماعت اسلامی کے سابق امیر عبدالرشید ترابی صاحب کو جماعت نے کیوں نکالا؟ چونکہ جماعت اسلامی واحد وہ جماعت ہے کہ جو اپنے ڈسپلن کی ذرا بار خلاف ورزی کو کبھی برداشت نہیں کرتی. تو گزشتہ الیکشن میں جو جماعت اسلامی کے سابق امیر کے طور پر جناب عبدالرشید ترابی صاحب نے اپنا ایک سیاسی ڈیسیجن ایسا کیا جو اس وقت کی مرکزی مجلس شورا کے نزدیک ان کا اپنا ڈیسیجن تھا اور وہ مرکزی شورا کے فیصلے کی وائلیشن کی تشریح میں آ رہا تھا. تو لہٰذا اس مرکزی شورا نے بطور انسٹیٹیوٹ ترابی صاحب پر باضابطہ استغاثہ دائر کرتے ہوئے ان کی رکنیت معطل کر دی. اب ان کی رکنیت آپ نے واپس آ کے بحال کر دی، کیوں؟ میرے آنے سے پہلے ہی وہی مرکزی شورا کے جنہوں نے ان کی رکنیت معطل کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ معطل کرنا کسی کو جہاں یہ دستوری تقاضا ہے تو وہاں اس بندے سے اس معطلی کے بعد اس کا باقاعدہ اس کی وضاحت لینا کہ یہ آپ نے کنڈکٹ کیوں کیا، یہ اس بندے کا حق ہوتا ہے. تو ترابی صاحب سے جب مرکزی مجلس شورا نے ان کے اس پورے فیصلے کی یعنی تشریح جاننا چاہیے تو پھر ترابی صاحب نے ریگریٹ بھی کیا، ترابی صاحب نے رجوع بھی کیا، اپنی غلطی کو تسلیم کیا. لہذا اسی وقت کی شورا اور امیر نے ان کی اس ریگریٹ کو قبول کرتے ہوئے ان کو بحال کر دیا. ترابی صاحب نے معافی مانگی. ہاں معافی مانگی. وہ پہلے غلط تھے یا اب غلط ہیں؟ میرے خیال میں یعنی فیصلہ سازی میں یہ تھا نا کہ ترابی صاحب کا فیصلہ اگر اس وقت کی مرکزی مجلس شورا کی مشاورت سے ہو جاتا تو ترابی صاحب کو کوئی غلط نہ کہتا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو جب وہ غلطی کر دیتا ہے، کسی بائی پاس کرے گا کسی سسٹم کو تو اس کو لوگ غلطی کہیں گے. تو ترابی صاحب سے بدقسمتی سے ایسے ہوا، ورنہ ترابی صاحب کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ہمیشہ مرشد رہے، ان سے ہم اس طرح کی توقع کبھی نہیں رکھتے. آپ ایک تقریب میں نہیں درجنوں تقاریب میں بڑے زور اور شور سے اور بڑی اونچی اور بلند آواز میں حلف لے رہے تھے. میں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا. صحیح. یہ حلف لینے کی وجہ آپ کو اپنے کارکنوں پہ اعتبار نہیں ہے؟ اصل میں یہ کارکن نہیں ہوتے بلکہ ہمارے وہ نئے لوگ
کہ جن کے سامنے ہم نظام بدلنے کے لیے جماعت کی دعوت اور جماعت کا پروگرام پیش کرتے ہیں، اور جب وہ یہ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ نظام بدلنے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو جماعت اسلامی آزاد کشمیر کا دستور یہ کہتا ہے کہ جو آزاد کشمیر کا شہری موجود نظام کو بدلنے کے لیے آپ کے ساتھ چلے تو اس کی آپ ممبرشپ لے سکتے ہیں۔ تو ممبرشپ کی لیتے وقت ہمارے دستور میں جو 4-5 باتیں وہ اس کے حلف کا حصہ ہوتی ہیں، لہٰذا ان سارے لوگوں کو جو آزاد کشمیر کی سوسائٹی کے مرد ہیں یا خواتین ہیں جو میرے ساتھ نظام کے بدلنے کے لیے یکسو ہوتے ہیں، میں انہیں بطور ممبر رجسٹر کرتا ہوں اپنے ساتھ اور ان سے حلف لیتا ہوں۔ تو جو حلف کی خلاف ورزی کرے اس کی سزا کیا ہے؟ جو حلف کی خلاف ورزی کرے تو وہ ممبر نہیں رہتا، بس یہی سزا ہے؟ یہی ہے۔ تو باقی وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ اللہ کے عام ہی جواب دینا ہے بندے نے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ حلف کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ پورے جذبے اور ولولے کے ساتھ جو ساتھ آتے ہیں وہ پھر اس مارکے کو سر کے کرنے سے پہلے کبھی آرام سے نہیں بیٹھتے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ حلف لیا جائے؟ اس لیے کہ ہمارا دستوری تقاضا ہے کہ جو شخص بھی جماعت اسلامی کا ممبر بنے اسے پھر حلف پڑھنا ہوگا۔ لہٰذا میں بطور امیر جماعت، میرا یہ بہت ہی یعنی ایک کہنا چاہیے کہ میرا ایک پاپولر میرا پیشن ہے کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ اس کو قبول کریں، اپنا تعاون پیش کریں، وہ خواتین ہوں یا حضرات، ان سے حلف لے کر پھر میں ان کو مبارکباد پیش کر کے انہیں دعائیں دے کر جماعت اسلامی کے اس تبدیلی کے پروگرام کے لیے انہیں برپا کرتا ہوں۔ یہ حلف لینا آپ کا جمہوریت کے اصولوں کے منافی ہے؟ جمہوریت کے اصولوں کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ ہمارا جمہوریت میں آزادی ہوتی ہے، نہیں، بندہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ ان کو حلف لے کے ان کو بونڈ کر دیں۔ وہ ایسے ہے ہم ہر ایک بندے کو نہیں حلف پڑھاتے، ہم یہ کہتے ہیں تو سب سے حلف لے رہے ہوتے سب سے نہیں، بلند آواز میں؟ ہاں بلند آواز میں انہی لوگوں کو لیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس پروگرام میں آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم آپ کے ممبر بننے کے لیے تیار ہیں۔ جو شخص جماعت اسلامی کے امیر کے سامنے ممبر جماعت بننے کا اعلان کر دیتا ہے اس کو پھر امیر جماعت ڈاکٹر مشتاق وہ پھر ان سے حلف لیتا ہے تاکہ اس کا دستوری تقاضا پورا ہو جائے۔ بدلو قیادت، جی، کون سی قیادت بدلنا چاہتے ہیں؟ یہ قیادت کہ جو 77 سال سے موروثی قیادت ہے، یہ قیادت کہ جس نے اپنے ذاتی پرکس، اپنی ذاتی پریویلیجز کے علاوہ عوام کا خیال نہیں رکھا، یہ قیادت جو آزاد کشمیر کے عوام کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکی، جو نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکی، جو خواتین کو غربت کی لکیر سے اوپر نہیں لے جا سکی، اسی قیادت کو آپ نے ووٹ دے کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے انتخابی اتحاد بنا کے اپنا منشور پیچھے چھوڑ کے اقتدار میں لایا جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ ڈیفینیٹلی ایک بار نہیں، ہر دور میں ایسے کیا، ہر دور میں نہیں، میرے خیال میں ہر دور میں نہ کہ 50% سے زائد مرتبہ آپ نے نہیں صرف ہماری 2 دفعہ، ایک دفعہ ہماری ایڈجسٹمنٹ ہے۔ اتنی گندی قیادت کو آپ نے کیوں ووٹ دیا، کیوں کمپین چلائی، کیوں اتحاد بنایا؟ اب یہ دیکھیں نا قریشی صاحب، اگر وہ غلط تھے تو ہاں جو معاشرہ ہے جو ہماری جو ریاست ہے، اس میں تبدیلی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ جمہوری راستہ ہے۔ اور جمہوریت میں آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص بھی سیاست میں آتا ہے، وہ چاہے آپ کا مخالف ہے چاہے آپ کا حامی ہے، اس کے ساتھ آپ کی کبھی نہ کبھی انٹریکشن، اس کے ساتھ کبھی آپ اس کے فار یا کبھی آپ اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں۔ یہ جمہوریت میں چلتا رہتا ہے۔ البتہ آپ یاد رکھیں کہ جماعت اسلامی نے ان لوگوں کو ساتھ دے کر بھی اس قابل بنایا کہ جناب یہ گلہ نہ کریں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد ایک سیاسی کارکن کے لیے کیا بڑی سیاسی معراج ہوتی ہے، وہاں پہنچ کر بھی ان لوگوں نے آزاد کشمیر کے عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے کوئی بڑا کردار ادا نہیں کیا، آزاد کشمیر کی ریاست کی قومی آمدن میں اضافہ نہیں کیا، کرپشن کو ختم نہیں کر سکے، بے روزگاری کو ختم نہیں کر سکے، لہٰذا ہم ان کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی تو پبلک سروس کمیشن کے 3 سال ممبر رہے نا، جی کیا بدل لیا آپ نے؟ میرے خیال میں جو 3 سال میرا وہ دور ہے وہ اتنا شاندار دور تھا کہ ہم نے پہلی مرتبہ یہ کیا کہ کسی بھی آزاد کشمیر کا جو بھی ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ آتا تھا، چاہے وہ خاتون ہوتی تھی چاہے وہ مرد ہوتا تھا، تو اس کی کوئی یعنی کنسیڈریشن ذہن میں لائے بغیر کہ یہ کس برادری کے لوگ ہیں، کس ضلع کے لوگ ہیں، ہم نے میرٹ کی بنیاد پر ان کی تقرریاں عمل میں لائیں۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سوسائٹی کے وہ لوگ کہ جن کو کبھی کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں تھا، جس عرصے میں 3 سال ممبر رہا، تو ہم نے ان کو میرٹ پر نمبر 1 سلیکشن کو گارنٹی کرتے ہوئے ان کو ان کا حق دیا ہے۔ آپ واحد جماعت اسلامی کی امیر ہیں، آپ واحد آزاد کشمیر کی پولیٹیشین ہیں جس کے پاس 4 ڈگری ہیں، الحمدللہ، اوپر سے پی ایچ ڈی ہے۔ الحمدللہ آپ وہ واحد شخص ہیں ڈاکٹر محمد مشتاق خان، جس طریقے سے جدید دور کا آپ استعمال کرتے ہیں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اور لیڈر نہیں کرتا۔ صحیح۔ وہیں پہ جب آپ نے کہا بدلو قیادت، ایک مہم چلائی، آپ نے یونٹ کونسل سے آغاز کیا، وہاں پاکستان کا جھنڈا نہیں تھا، وہاں کشمیر کا جھنڈا بھی نہیں تھا، جماعت اسلامی کے جھنڈے بھی کم تھے لیکن آپ کی پوسٹر زیادہ تھے۔
آپ اپنی ذاتی کوئی مہم چلا رہے ہیں یا جماعتی منشور کو فالو کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پر جو جماعت اسلامی کا امیر ہوتا ہے اور جو جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، دراصل وہ اپنے منشور ہی کا اظہار ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ منشور یوں تو کاغذ میں لکھی ہوئی، کتاب پر لکھی ہوئی کچھ سطور ہوتی ہیں، لیکن اس کو لے کر چلنے والا جو بندہ سامنے ہوتا ہے وہ قیادت ہوتی ہے. لہٰذا جماعت اسلامی کی قیادت ایسے موقع پر جب پروجیکٹ ہو رہی ہو تو دراصل وہ فرد پروجیکٹ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس منشور کو لے کر چلنے والی وہ پرسنالٹی، اس کی پروجیکشن ہو رہی ہوتی ہے. اور یہی نیڈڈ ہے جمہوری معاشرے میں کہ آپ نے اگر ایک بندے کو ہٹانا ہے تو کون سامنے آئے گا جو اس منشور کو لے کر آئے گا، اس کو پروموٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. ملی نغمہ بنا، ڈاکٹر مشتاق آیا، آگے کہا جاگو اے لوگو جاگو. میوزک بھی تھا، ساری چیزیں تھی. آپ نے بھی پی ٹی آئی کو فالو کرنا شروع کر دیا. اصل میں جو یہ نغمے ہیں یہ جماعت اسلامی نے تو پی ٹی آئی سے بھی پہلے بنائے تھے، اور میرا جو یہ کسی نے ظاہر ہے جو ہماری جو سیاسی ونگ ہوتی ہے حلقہ انتخاب کی، یہ میرے گزشتہ الیکشن کے دوران کچھ نوجوانوں نے بنائے تھے اس وقت کے. اس میں کوئی ایسا یعنی ایسی کوئی کلام نہیں ہے، کوئی ایسی لغو بات نہیں ہے کہ جس سے اعتراض کیا جائے. باقی موٹیویٹ کرنے کے لیے، عام لوگوں کو یکسو کرنے کے لیے، عام لوگوں کو ایک سمت اور ڈائریکشن دینے کے لیے یہ سارے ٹولز ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے اجازت ہونی چاہیے. آپ کے تو نغمے اور ترانے کسی دور میں ہوتے تھے، ہے حق ہمارا آزادی، جی، تیری وادی وادی گھوموں، کشمیر کے نغمے ہوتے تھے. اب جدید دور ہے تو اس کے عین تقاضوں کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں. وہ سارے ترانے بھی چلتے ہیں جو ماضی کے تھے، وہ بھی جاری ہیں. آپ واحد آدمی ہیں جماعت اسلامی کی آزاد کشمیر میں جس بندے کا ایک واحد ملی نغمہ یا گانا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ آزاد کشمیر میں عبدالرشید ترابی صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو ترانے ملیں گے، اعجاز افضل صاحب کے ساتھ. ہمارے آپ کو یاد ہے کہ ہمارے وہ یعنی جو سلیم ناز بریلوی ہوتے تھے جنہوں نے جہاد تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ترانے لکھے تھے، تو انہوں نے ہماری آزاد کشمیر کے جتنے بھی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ تھے ان کے حوالے سے بھی ترانے بنائے تھے. ہر ایک کا ترانہ موجود. تو وہ 90s کے دور کی جماعت اسلامی کہاں چلے گئی جو تربیتی کیمپ کے اندر کہتی تھی گانے حرام ہے، میوزک حرام ہے؟ آج میوزک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اصل میں وہ میوزک کے جو آپ کو لچر پن کے لیے تیار کرے، وہ میوزک جو آپ کو بے حیائی کی طرف لے کر جائے، وہ تو غلط ہے. باقی دف بجا کر اور اس طرح کا کہ جناب جس سے آپ کسی نیکی کے کام کے لیے جڑیں اور یکسو ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی حرام کہے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہوتے ہوئے لکھتے ہیں اقوام متحدہ کو چاہیے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، بلکہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کے اوپر طاقتور بھرپور آواز اٹھائے. جی، میرے کان پک گئے ہیں یہ باتیں سن سن کے، اور آپ کی زبانیں تھکی نہیں یہ کہہ کہہ کے. جی، پاکستان ہمارا وکیل ہے، جی، جس پاکستان کا اپنا ستیہ ناش ہو چکا ہے، اسی کے اوپر بلیو کر کے، اعتبار کر کے آپ کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو مسئلہ کشمیر کی جو نزاکت ہے اور ہمارا جو پاکستان سے تعلق کار ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں. یہی ہمارے بس میں ہے. جو انڈیا اور پاکستان دو ایسی قوتیں ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے فریق ہیں، اور یہ جو معرکہ حق کے بعد مئی میں انڈیا پاکستان کی جو آپس میں جنگ ہوئی ہے مختصر، اس کے بعد جس طرح پاکستان ایک نئے پاکستان کی صورت میں سامنے آیا ہے، ٹیکنالوجیکل وارفیئر میں وہ آگے گیا ہے، ڈپلومیٹکلی دنیا میں اس کو پذیرائی ملی ہے، اور انڈیا کے جتنے بھی فوجی بیسز کشمیر میں تھے اس کی تباہ کرتے ہوئے، اور اس کے جب ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرتے ہوئے جس پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اس نے کشمیریوں کے دل میں آزادی اور امید کے چراغ جلا دیے ہیں. اور اس لیے یہ والا پاکستان خوش قسمتی سے اس وقت سلامتی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر بھی ہے، اور یو این میں یہ انسانی حقوق کا اس وقت چیئرمین بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس گیون سچویشن میں یہ نیا پاکستان جو اتنی طاقتیں رکھتا ہے، اسے اب جو معرکہ حق کی کامیابی کے بعد مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کے ٹیبل پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ بات کرتے ہوئے ہمیں کبھی نہیں تھکنا چاہیے. جب تک کہ پاکستان یہ کام نہیں کرتا تب تک اس کام کو ہم مسلسل کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مرشد
سید علی شاہ گیلانی نے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کا نعرہ دے کر مجھے تو ساری زندگی یہ سبق دے دیا کہ ایک پاکستان آپ کا بیس کیمپ صرف آزاد کشمیر نہیں ہے، بلکہ 24 کروڑ پاکستان اس کی عسکری اور اس کی سیاسی قیادت کو کھینچ کر آپ مسئلہ کشمیر کی حمایت کے لیے مجبور کرنا اور پابند کرنا، تب جا کر آپ کا مسئلہ حل ہوگا. لہٰذا میں جب تک زندہ ہوں میں اس کام کو کرتا رہوں. میرے اور آپ کے وکیل پاکستان اسلامی جمہوریہ نے 78 سالوں میں کشمیر کے لیے کیا کیا؟ اس لیے کہ پاکستان کی کیا کیا؟ پاکستان کے لیے اس نے جنگیں لڑی ہیں، پاکستان کے لیے ساری کشمیر کے لیے پاکستان نے 3 جنگیں لڑی ہیں. اور بدقسمتی یہ تھی کہ 1971 میں جس طرح مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا گیا، پھر 9/11 کے واقعے کے بعد جس طرح فیٹف کی تلوار پاکستان میں لٹک گئی اور خود پاکستان کے اگینسٹ بہت بڑی پراکسی سٹارٹ ہو گئی بلوچستان میں، اور اسی طرح پاکستان کے دیگر صوبوں میں، کراچی میں ایک مرحلے میں آپ نے دیکھا، خیبر پختونخوا میں اب ابھی تک دیکھ رہے ہیں. تو ان پراکسیز کی موجودگی میں ہماری دشمن قوتوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کہیں یکسوئی کے ساتھ اپنی ترقی میں اور کشمیر کی آزادی میں رول پلے نہ کرے. اس کے باوجود پاکستان نے کشمیر کو کبھی بھولا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر باقی ہے، پاکستان اگر مستحکم ہے، تو تب جا کر ہی ہماری آزادی کا خواب پورا ہو سکتا ہے. لہٰذا گیون سچویشن میں تو پاکستان پر بھی ایک بہت زبردست قسم کی بین الاقوامی پراکسیز کی ایک کیفیت چلتی رہی، تو یہ پاکستان کی مجبوری تھی. لیکن اب مقابلتاً پاکستان ایک بہتر سپیس میں آیا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی تحریک آزادی کا سفر بھی 2/3 طے کر چکے ہیں. باقی جو آخری 1/3 باقی ہے، ہمارے آرٹیکل 70 لگا کے کشمیر سارا ختم ہو چکا ہے. آرٹیکل 70 کس نے لگایا؟ بھارت نے لگایا ہے. دیکھیں نا، بھارت تو ڈے 1 سے اس کا بیانیہ یہی ہے کہ وہ پورے کشمیر پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی جو سلامتی کونسل نے ہمارے مسئلے کے حل کے لیے جو ٹیمپلیٹ دیا ہے نا، اس کے مطابق انڈیا کی اس طرح کی کوئی کارروائی ہمارے مسئلے کی صحت کو خراب نہیں کر سکتی. ہمارا مسئلہ اسی طرح بین الاقوامی ہے، زندہ ہے، اور اس کے حل ہونے کے چانسز اسی طرح برائٹ، اور اسی طرح زندہ رہے گا انشاءاللہ. زندہ رہے گا بس زندہ رہ جائے، یہی کافی ہے. دیکھیے کوئی آپ کو نا، یہ جو تاریخ ہوتی ہے نا، تاریخ کا سفر، قریشی صاحب، یہ بہت ہی یعنی میں کہتا ہوں کہ بڑا یعنی ایک کٹھن سفر ہوتا ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ تاریخ کے اس سفر میں اچانک کیا کروٹ لے تاریخ کہ آپ کی قسمت سنور جائے. اس لیے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس سفر کو اپنے ساتھ ریلیونٹ کرنے کی کوشش کرتے رہنا. مایوسی گناہ ہے اور میں کبھی گناہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہاتھوں کی زنجیر بنا لیں کوہالہ پہ، 1 منٹ کی خاموشی کر لیں. قاضی حسین احمد صاحب کی اللہ مغفرت کریں، ہم آج بھی دعائیں دیتے ہیں 5 فروری کو. ایسی کشمیر آزاد ہوگا. یعنی وہ اصل میں یہ سمبولک ایکٹیویٹیز ہیں نا، اس لیے کہ تاکہ جو ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم صرف خون لینا اور خون دینا ہی نہیں جانتے، بلکہ ہم ڈیموکریٹکلی بھی جتنے پیسفل مینز ہیں کسی مسئلے کو انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے وہ سارے کریں. تو اس میں یہ بھی کبھی کبھی کیا جاتا ہے. تہاڑ کی جیل میں موجود یاسین ملک کے علاوہ جو دنیا سے چلے گئے، میں ان کی بات نہیں کرتا، مقبوضہ کشمیر سے ایک نام بتائیں جو اس وقت کھڑا ہو کے کام کر رہا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے. وہ اس لیے کہ ایک نام صرف چاہیے. وہ میں گزارش کروں، اس لیے کہ انڈیا نے اپنے تئیں یہ بڑی کوشش کی کہ اس نے ساری پاپولر لیڈر کو قید کر دیا، اس نے نوجوان ٹارچر سیل میں لے گیا، اس نے میڈیا بلیک آؤٹ مکمل کیا ہوا ہے، اور وہ اس وقت آزادی کا نغمہ بلند کرنے والے ہر بندے کی جائیدادیں کنفسکیٹ کرتے چلا جا رہا ہے. لیکن قریشی صاحب، اس سب کے باوجود میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی ایک بندے کا آپ نام مجھے بتا دیں کہ جس کو جو انڈیا کی اس ساری جدوجہد کے بعد یہ کہے کہ مجھے اب انڈیا ہی قبول ہے، میں آزادی کی جنگ سے باز آیا. تو گویا انڈیا کسی ایک کشمیری کو آزادی کے نغمے سے پیچھے ہٹانے میں بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہوا. یہ ہماری بڑی اسٹرینتھ ہے. میں سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو ملا ہوں مقبوضہ کشمیر کے جو کہتے ہیں ہمیں آزادی نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں جانا، ہمیں آزاد کشمیر والوں کے ساتھ نہیں رہنا. دیکھیے، میں آپ کو اسکرین شاٹ کمنٹس لگا سکتا ہوں، مجھے خود کہا گیا. دیکھیے، یہ آپ کی بات درست ہوگی، میں آپ کی اس کو ڈینائی نہیں کرتا، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آزادی کے بعد کیا ہوگا وہ الگ بات ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ انڈیا کی موجود 10 لاکھ فوج اور اس کے بے پناہ مظالم، اس سے کوئی مرد، کوئی خاتون، کوئی نوجوان وہ خوش نہیں ہے. وہ انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں. انڈیا سے آزادی کے بعد کیا ہونا ہے
وہ پاکستان نے بھی اپنے آئین کے آرٹیکل میں باضابطہ 257 میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ کشمیری جس طرح چاہیں گے اپنے تعلق کے کار کو پاکستان کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت آپ انڈیا اور پاکستان کو کشمیریوں کے سامنے ایک جیسی قوت کے طور پر نہیں رکھ سکتے. یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ سارے کشمیری وہ انڈیا کو ایک اکوپائر اور ایک قابض اور ایک قاتل کے طور پر کہہ رہے ہیں, جیسا نہیں کہہ رہا. تو لہٰذا وہ آزادی چاہتے ہیں, انڈیا سے وہ آزادی چاہتے ہیں, اس کے بعد کی بات دیکھیں گے. اس پہ یکسو ہیں کشمیری. آپ منشور کے اندر یہ بات شامل کرتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی اور جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جی, آپ جہاد نہیں کر سکتے, پتہ ہے آپ کو؟ جی, کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں اقوام متحدہ کا چارٹر اس بات کا حق دیتا ہے کہ جو لوگ مقبوضہ ہوں, اسلام بھی حق دیتا ہے نا. ہاں, جو لوگ, ہاں اسلام بھی, جو مقبوضہ ہوں اور جن پر 10 لاکھ فوج جو ہے وہ بے پناہ مظالم کر رہی ہو, تو اکوپائنگ فورس کو ہٹانے کے لیے وہ جہاد آپ کر سکتے ہیں. تو پہلے 90s میں جہاد کرتے تھے, اب جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اب بھی کر رہے ہیں. کس نے روکا ہے کشمیر کا جہاد؟ رسول اللہ نے فرما دیا کہ الجہاد معاذن الی یوم القیامہ, قیامت تک جاری رہے گا. ریاست کے حاکم میں وقت کی ضرورت نہیں ہے جہاد کا اعلان کرنے. ڈیفینیٹلی ریاست کی مدد ہی سے ممکن ہوگا, ریاست کے بغیر تو آپ نہیں کر سکتے. تو اب صاف ظاہر ہے کہ یعنی جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے کہ اس وقت یہ ہے کہ آپ کو ڈپلومیسی کی, اس وقت یہ ہے کہ انڈیا کو بے نقاب کرنے کی جو کوشش اور کاوش ہے وہ کسی بھی طور پر بندوق چلانے کی کوشش اور کاوش سے کم نہیں ہے. اس پر کشمیر کا سارا ڈایاسپورا, اس پر APHC, اس پر متحدہ جہاد کونسل, اس پہ کشمیر کے سارے لوگ وہ اس وقت یکسوئی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. دنیا پوری کی تاریخ میں جب سے قائم ہوئی ہے, جتنا میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق 1,20,000 جانوں کی قربانی دی ہے. 1,20,000 کی نہیں بلکہ 6 لاکھ لوگوں کی. آپ 1947 سے سٹارٹ کریں, 6 لاکھ لوگ. جی, اتنی لمبی تاریخ دنیا میں کسی ملک نے نہیں چلائی. آپ دیکھیں کہ ناردرن آئرلینڈ کو دیکھیں تو وہ تو 200 سال سے بھی زیادہ ہے. وہ تو اسکاٹ لینڈ والے بھی وہی نا, مطلب کیا ان کے 6 لاکھ لوگ مارے گئے؟ نہیں مرے. کیا اتنے لوگ ان کے اندھے ہوئے؟ یہ تو اپنی کیا ان کا ریپ ہوا؟ یہ جو اپنی تحریک آزادی ہوتی ہے اس کے اپنا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آزادی کبھی بھی دنوں نہیں ملتی. آزادی کے سفر جو ہے وہ کبھی بھی لگ جاتے ہیں, وہ بعض اوقات صدیاں لگ جاتی ہیں. تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو جس کو اپنا وکیل سمجھ کے, اپنا بڑا بھائی سمجھ کے پاکستان کو ہم آزادی اس کے ذریعے لینا چاہ رہے ہیں, اس کی اپنی حالت اظہار جو آپ بیان کر رہے ہیں, میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا. ایک جنگ مار کا جیتنے سے آپ کہتے ہیں جی کو بڑا طاقتور ہو گیا. GDP دیکھیے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن دیکھیے, ایسا ظلم اور ستم اور جبر اس وقت کرنٹلی مقبوضہ کشمیر میں بھارت نہیں کرتا جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. دیکھیے, یعنی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اس میں یعنی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو بہت سارے اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے. اس میں سیاسی عدم استحکام کی بات ہو سکتی ہے, اس کی فائنینشیل گروتھ کی بات ہو سکتی ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ بینگ کشمیری اگر اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ ایک ایسے خطے میں موجود ہیں کہ ایک طرف ہندوستان 10 لاکھ افواج کو آپ پر جناب اس کو شامل کر کے آپ کے پورے زون کو ملٹرائزڈ کر کے آپ کے قتل مقاتلے میں مصروف ہے. دوسری طرف آپ کا ملک چائنا ہے, وہ ایک ایٹمی قوت ہے, اس کے ساتھ بے شک آپ کا لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہے, لیکن آپ ادھر کہیں اس لیے نہیں جا سکتے کہ آپ کا فیتھ, آپ کی معاشرت, آپ کی تمدن وہ ادھر آپ کو جانے پر مجبور نہیں کر سکتی. آپ کے جو سانس لینے کے لیے آپ اسٹرینگولیٹڈ کشمیریوں کو تازہ ہوا کا جھونکا اگر مکان اور کیا نہ چاہیے وقت اور مکانیت کی وجہ سے کہیں سے آ سکتا ہے, اس کا نام پاکستان ہے. یہ پاکستان ہے. میں تمہاری بات سن لیں, اچھی بات کو مجھے کرنے دیں کہ جب تازہ ہوا کا جھونکا صرف ایک جگہ سے آتا ہے جس کا نام پاکستان ہے, اگر پاکستان کو بھی اگر اس وقت آپ یعنی اگنور کرنا اور اس سے اپنے تعلقات کاٹنا شروع کر دیں گے تو پھر انڈیا بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو ہڑپ کر لے گا. لہٰذا کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آزادی پاکستان کے بغیر ممکن نہیں. پاکستان کمزور ہوگا تو کشمیریوں کی آزادی ڈیلے ہو جائے گی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس لیے ہماری دعا ہے کہ پاکستان کو, ہماری خواہش ہے, ہماری دعا جو ہمارے بس میں ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان ہر طرح کے عدم استحکام سے باہر نکلے, وہ ملیٹریلی بہت سٹرانگ ہو, وہ سیاسی اعتبار سے بہت سٹرانگ ہو, بین الاقوامی طور پر اس کے کریڈینشیل بہت بڑھیں, ڈپلومیٹک ڈیسک اس کا بڑا مزیدار ہو جائے. اور یہ ساری طاقتیں دراصل ہماری آزادی کی نوید ہیں. جس وقت رینجرز نے مظفر آباد دارالحکومت میں آ کے 12 لوگوں کو جان سے مار دیا, گولیاں ماری, لاشیں رکھ کے احتجاج کیا گیا, انہیں انصاف نہیں ملا, تو آزاد کشمیر کے لوگ تو پاکستان مخالف سمت میں جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ جو کہ انڈیا نے یہ کوشش کی
کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کر کے انڈیا نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو فوجی کارروائی کے ذریعے ہڑپ کر لیں گے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کو تو 5 اگست 2019 کے اقدام کے مطابق تو اس نے اپنے ساتھ جوڑ لیا انڈین یونین ٹیریٹری میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس نے ایک چال چلی، اللہ اس سے بہترین چال چلتا ہے اور اللہ کی چال کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو چنانچہ انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی، وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو لینے کے بجائے اس کو جناب دنیا پوری میں جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انڈیا جتنی کوشش کر لے آزاد کشمیر کے عوام کو پاکستان کے خلاف کرنے کے، وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو۔ ڈاکٹر صاحب، جہاد آپ کے منشور میں شامل ہے، آپ چاہتے ہیں جہاد ہو، اسلام اجازت دیتا ہے، مجھے اور آپ کو جہاد کی بے شمار قسمیں ہیں، جی بندوق اٹھا کے جہاد کریں اس جدید دور میں بھی تو کرنا چاہیے نا۔ جی یہ کتنے آزاد کشمیر سے، پاکستان سے اور اس پار سے لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ جی آپ کہتے ہیں کہ دوسروں کے بچے جہاد کریں، جی آپ کے اپنے بچے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اپنے بچے بھی سارے اس تاریخ میں شامل اور شریک رہے ہیں، جو جتنے ہماری جماعتی ذمہ دار لوگ ہیں الحمدللہ، کچھ کے لوگ تو شہید بھی ہوئے، کچھ کے بچے اس میں شامل شریک رہے، کچھ کے بچے اس وقت بہت چھوٹے چھوٹے تھے، وہ رول ادا نہیں کر سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ایک کوئی بندہ اگر میدان جہاد میں ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے بچے اس کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھے کاز پر ہے، تو جو آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ ٹائم اسپیئر کریں اس ساری جد و جہد کے لیے، تو گویا وہ عملاً اس جہاد کی تحریک میں شریک ہوتے ہیں۔ صلاح الدین صاحب کے بچے کہاں پہ ہیں، کون سا جہاد کر رہے ہیں؟ صلاح الدین صاحب کے بچے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ساری جائیداد وہ انڈین حکومت نے کنفسکیٹ کر لی ہوئی ہے، تو گویا وہ کوئی ان تحریک آزادی سے کوئی بچہ بھی ان کا دور نہیں ہے، وہ اپنے اپنے معزوم پر جس طرح کے مقبوضہ کشمیر کی انڈیجنس تحریک چلتی ہے اس میں شامل ہیں۔ آپ نے یاسین ملک صاحب کے اوپر بہت آواز اٹھائی، میں نے دیکھ، جی پاکستان کی وزارت خارجہ نے، وزیر اعظم پاکستان نے کب یاسین ملک صاحب کے اوپر بات کی؟ میرے خیال میں اس جو پاکستان کا اس وقت ڈپلومیٹک ڈیسک ہے وہ سارے کے سارے پوری دنیا میں اس وقت اسی ایک بڑے مسئلے کو، جو ہمارا اسپیشل مندوب ہے اقوام متحدہ نے، اس نے باضابطہ طور پر اس مسئلے کو اٹھایا کہ جناب ایک بندے کی اگر لائف امپریزنمنٹ آپ نے دی ہے اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی، تو ہمیشہ دنیا کی عدالت کا یہ اصول اور قانون ہے کہ وہ سزا میں تخفیف کرتی ہے، تو لائف امپریزنمنٹ جو بالکل اس کا کوئی جواز نہیں تھا اس کو ڈیتھ سینٹینس میں کنورٹ کرنا یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ یعنی آزاد کشمیر کے ہمارے بیانوں سے نہیں کہ آج پھانسی رک گئی نا الحمدللہ، یہ بڑی کمی تو کہنے کی بات ہے کہ یہ پاکستان کا ڈپلومیٹک ڈیسک اس نے بیک ڈور چینل ڈپلومیسی میں بھی اور اقوام متحدہ کے مندوب نے بھی ہر سطح پر اس آواز کو اٹھایا، تو اس پر ہم ان کے بہت زیادہ ممنون احسان بھی ہیں۔ کسی دور میں فلسطین کی آزادی کی بات کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ جی صحیح ہے، دیکھیں فلسطین کی جو آزادی کو آزاد ہونا چاہیے، فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے، غزہ کو بھی ہونا چاہیے، غزہ کو بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو فلسطین اور کشمیر یہ ملت اسلامیہ کے دو ہی بہت پرانے ترین ایشو ہیں، اور ان دونوں ایشوز پر سلامتی کونسل کی بے تحاشا قراردادیں پاس ہیں، بلکہ مسئلہ فلسطین پر کشمیر کے مقابلے میں زیادہ قراردادیں پاس ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جب تک سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ان دونوں خطوں کو نہیں ملتا، عارضی طور پر کوئی ارینجمنٹ بھی کوئی بادشاہ اور کوئی سپر پاور کا صدر اگر بنانے کی کوشش کرے گا، وہ قطعی عارضی ہے، وہ قطعی وقتی ہے، اور وہ کبھی پائیدار حل کی طرف اس خطوں کو نہیں لے جانے دے گا۔ کشمیر کو کشمیری اور پاکستان مل کے آزاد کروائیں گے، ایسا ہی ہے انشاءاللہ۔ فلسطین کو کون آزاد کروائے گا؟ فلسطین کو یوں تو عرب دنیا ساری کی ساری، اور پھر ساری مسلم دنیا، اس لیے کہ وہ پیغمبروں کی سرزمین ہے، اور جب پاکستان فوج یس سارے یعنی ظاہر ہے، یعنی وہ ہوتا ہے کہ آپ کا رول یہ بنتا ہے کہ جو جتنا قریب کا اس کا رول زیادہ بنتا ہے، جتنی خلیجی مملکتیں ہیں ان پر بالکل سعودی عرب سمیت وہ پہلا فرض بنتا ہے، اور جو پھر آپ دور آئیں گے تو پھر آپ کے دیگر مسلمان ملک ہیں، ان کی افواج ہیں، ان کے سیاسی لوگ ہیں، ان پر اس سرزمین انبیاء کی اصولوں کی بنیاد پر عادلانہ طور پر اس کی حمایت کرنا اور اس کی آزادی کی بات کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح کہ خلیجی مملکت کے لیے واجب۔ پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی ایک دور میں پوری اسلامی دنیا کے ساتھ مل کے فلسطین کو آزاد کروانے میں، ایسا ہی ہے؟ اللہ کرے، ہماری ہماری خواہش ہے، اور اللہ کرے کہ یہ تاج پاکستان کی فوج پر اللہ رکھے، اس کے سر پر رکھے۔ اللہ ایسا کرے، آپ چاہتے ہیں، اللہ نے چاہا، انشاءاللہ تو ہو جائے گا۔ پاکستان یہ جو پیس کا معاہدہ ہوا امن کا، اس کا رکن بنا ہے، کیسا فیصلہ ہے؟ ویسے ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ
جو میں اس واقعے کی طرف آپ کو لے کر جاؤں کہ قطر میں جس طرح حماس کی ٹاپ یعنی لیڈرشپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے اسرائیل نے بمباری کی، کچھ لوگ شہید ہوئے، تو یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھا کہ قطر اور خلیجی مملکتوں کی سیکیورٹی کا حتمی ذمہ دار امریکہ ہے. کیا امریکن ٹیکنالوجی کے مقابلے میں اسرائیل کی ٹیکنالوجی بہت جدید تر ہے کہ اس کو بریچ کر کے وہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، یا پھر امریکہ اس کے ساتھ مل کر اس نے یہ حرکت کی؟ لہٰذا سارے خلیجی مملکتوں نے یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ امریکہ کا جو اس وقت ڈیفنس سسٹم ہے وہ کبھی بھی قابل بھروسہ نہیں رہے گا. اسرائیل اور امریکہ کی انٹرنل ٹائز ہیں جو ملت اسلامیہ کے خلاف ہیں. لہٰذا ان سب کا جو بڑا ملک تھا خلیجی یعنی کہنا چاہیے یہ جو آپ کی مڈل ایسٹ کا، اور مڈل ایسٹ میں جو سب سے بڑی قوت جس کا نام سعودی عرب ہے، تو وہ ایک دم آ کر اس نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا. پاکستان کی سگنیفیکینس بڑی، میں گزارش کروں، پاکستان کی ریلیونس بڑی کہ پاکستان ملت اسلامیہ کا اب باقاعدہ قائد ہے، ایٹمی قوت ہے. لہذا ساری خلیجی مملکتوں کو امریکہ کی موجودگی کے باوجود پاکستان پر ٹرسٹ ہوا. اب پاکستان جب ٹرسٹ وردی ہوا تو امریکہ نے جب پیس ایکارڈ اسرائیل کے حل کے لیے اپنی طرف سے جاننے کی کوشش کی تو اس میں اس نے ضروری سمجھا کہ اب تو خلیجی مملکت ساری چونکہ پاکستان کے قدموں پر چل رہی ہے تو کسی طرح پاکستان کو بھی انوالو کیا جائے. میں تھوڑا ریفریز کر لیتا ہوں آپ کی باتوں سے. آپ نے کہا قطر میں جب حملہ ہوا تو پتہ چلا اسرائیل اور امریکہ جدید ٹیکنالوجی رکھتے ہیں تو وہ بڑے پاورفل ہیں. قطر میں تو امریکہ کا اپنا ایئر بیس ہے. ایئر بیس ہے نا. اس پر شک یہ پیدا ہوا قطر کو کہ بھئی امریکہ کی اس ٹیکنالوجی کے باوجود اسرائیل نے ہم پر حملہ کیوں کیا. اس کا مطلب ہے کہ یا تو اسرائیل اور امریکہ اکٹھے ہیں ہمارے خلاف، یا پھر یہ ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں اسرائیل کو زیادہ ٹیکنالوجی بڑی. امریکہ نے حملہ کیا اور پتہ چلا اسرائیل اور امریکہ اکٹھے ہیں تو اس سے پاکستان کو اور سعودی عربیہ اور دیگر ممالک کو لگا کہ یہ پاورفل ہیں. اس وقت سعودی عرب نے شفٹ کیا، ڈیفنس پیکٹ کیا پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کی سگنیفیکینس اس خطے میں بڑھ گئی. تو ثابت یہ ہوا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ ڈر کے امن معاہدے کا حصہ بنے. اور سعودی عرب بطور خاص اپنے دفاع کے لیے اس نے ضروری سمجھا کہ اسے پاکستان کا ساتھ حاصل کرنا چاہیے. پاکستان اور سعودی عرب امریکہ اور اسرائیل کے خوف سے اس امن معاہدے کا حصہ بنے. آپ کی بات کا مقصد یہ پاکستان نہیں، پاکستان تو چائنا، پاکستان کو سعودی عربیہ لے کے گیا اور سعودی عربیہ آپ کے بقول ڈر گیا ہے. سعودی عرب ڈرا ہے اور سعودی عرب نے اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کو اپنے ساتھ جوڑا. اس سے پاکستان کی سگنیفیکینس بڑی ہے اس خطے میں. جب پاکستان سگنیفیکینٹ ہو گیا تو پھر ٹرمپ نے یہ سمجھا کہ ایسا نہ ہو کہ جناب سعودی عرب اور پاکستان مل کر ہم سے دور ہو جائیں، لہٰذا ایسا میں اس معاہدے میں پاکستان کو بھی ضرور انوائٹ کروں. اس نے ہمارے فیلڈ مارشل کی بھی تعریفیں کی، اس نے ہمارے وزیر اعظم کی بھی تعریفیں کی، اور اس پیکٹ میں اس کو شامل کرنے کی کوشش بھی. تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ امن معاہدہ جو ہوا، جو پیس کا جو پروسیس ہوا، پاکستان جو اس کا حصہ بنا، پاکستان نے اچھا کیا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان تو اپنے طور پر دیکھیے گا اس کے لیے اچھا اور برا کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ فلسطینیوں کو ان کے ملک سے دربدر کیا گیا، وہ اپنی آزادی کی ایک لیجیٹیمیٹ. پاکستان کو اس معاہدے کا حصہ بننا چاہیے تھا کہ نہیں جو دستخط ہو گئے؟ میرے خیال میں نہیں بننا چاہیے. کیا پاکستانی فوج کو غزہ میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ غزہ میں اگر تو یعنی پیس پروسیس کو انشور کرنا ہے اور حماس کو اگر آپ نے مزید مظالم سے بچانا ہے تو پھر تو جائے. لیکن اگر اسرائیل گریٹر اسرائیل کا کوئی منصوبہ امریکہ آگے لانچ کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں پاکستان فوج کو بالکل نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے واقعی پی ایچ ڈی کی ہے؟ جی الحمدللہ. آپ اگر نکال دیں اور جس پیس اس امن معاہدے کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہو، آپ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل اور امریکہ یہ چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ گریٹر اسرائیل کی طرف امریکہ نے جو سٹیپس لیے ہوئے ہیں اس میں پاکستان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پاکستان کو احتیاط کی ضرورت ہے؟ جی. کیسی احتیاط کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو ٹرمپ کا حاشیہ بردار نہیں بننا چاہیے، اکارڈ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. پاکستانی فوج کے 35 اور 4,000 جو لوگ ہیں وہ نہیں جانے چاہیے. غزہ میں ان کو اسلحہ لیس کرنے کے لیے پاکستانی فوج کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ نے احتجاج کیا اس کے اوپر؟ پاکستان جماعت نے احتجاج کیا. آزاد کشمیر کے پاس 70,000 کارکنوں کیوں سڑکوں پہ نہیں آئے؟ آزاد کشمیر جماعت نے بھی اپنے طور پر جو ہمارا رول بنتا تھا جس حد تک تھا وہ ہم نے احتجاج نہیں کیا. احتجاج اس معنوں میں تو نہیں کیا، لیکن ہم نے پبلکلی اپنا بیان دیا ہے، اپنا نقطۂ نظر دیا ہے پریس میں، وہ باضابطہ دیا ہے. آپ کا جو نقطۂ نظر ہے اس کے تحت تو ہم ڈر گئے، سعودی عربیہ ڈر گیا، پاکستان نے ان کی مدد کی اور وہاں پہ جانا چاہیے. نہیں ایسے نہیں ہے.
آپ تو ایک قدم گھر سے باہر نہیں نکلے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے جائے گا. دیکھیے نا، یعنی جو پاکستان کا اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے تناظر میں جس طرح پاکستان کا قد بڑھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس اچیومنٹ کو اگر ہم اس نظر سے دیکھیں کہ اگر مڈل ایسٹ کے معاملات حل کرنے میں بھی پاکستان کو اہمیت دی جاتی ہے تو یہ ڈپلومیٹکلی سپیکنگ ایک بہت اچھی بات ہے. یعنی کہ البتہ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل صاحب کی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تعریف کرے تو یہ پازیٹیو، یعنی ڈپلومیٹکلی دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں، البتہ پاکستان کی سارے ادارے، ان پر یہ ایک بہت بڑا اس وقت آزمائش کا وقت ہے کہ جناب وہ ملت اسلامیہ کے خلاف ٹرمپ کے اور اسرائیل کے جو ڈیزائنز ہیں اس سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہوئے اور ملت کے محروموں کا ساتھ دیتے ہوئے وہ کردار کتنا ادا کرتے ہیں، یہ تاریخ اس کا انتظار کرے. جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور جماعت اسلامی پاکستان اس وجہ سے سڑکوں پہ احتجاج نہیں کرتی کیونکہ سعودی عربیہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنا ہے اور آپ کو سعودی عربیہ سے فنڈنگ ملتی ہے. نہیں، بالکل نہیں. ہم ابراہم اکارڈ جو تھا نا، یہ تو ابراہم اکارڈ نہیں جس کی میں نے بات کی. ابراہم اکارڈ کے تو ہم ڈے ون سے مخالف ہیں. ابراہم اکارڈ کیا تھا؟ ابراہم اکارڈ تو یہی تھا کہ بھائی آپ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہیں، ان کی نسل ہے، تسلیم کر لہٰذا اسرائیل اور عرب آپ آپس میں کزنز ہیں. اس کی تو جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور پاکستان اور ڈے ون سے ہم نے مخالفت کی کہ ہم کزن نہیں ہیں. ایک مسلمان ہے اور دوسرے یہودی ہیں، تو یہ دو مختلف اقوام ہیں، دو مختلف فیت ہیں. جب اسرائیل اور امریکہ کے پیس امن معاہدے کو قبول کر لیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، تو اس مینس کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. نہیں، مطلب یہ دیکھیں نا، ابراہم اکارڈ کی تفصیل اور ہے، اور یہ پیس جو پروسیس ہے غزہ کے معاملے کو حل کرنے کے لیے، اس میں ترکی بھی ہے، اس میں جناب پاکستان بھی ہے. تو اس میں لیٹ اس سی کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. لیکن اس میں جماعت اسلامی پاکستان کا اور ہمارا موقف یکساں طور پر آیا کہ جناب امریکہ کے پاؤں پر پاؤں رکھتے ہوئے آپ حماس کے خاتمے کے لیے نہیں جانا چاہیے. اگر وہاں پاکستانی فوج چلی گئی تو جماعت اسلامی آزاد کشمیر جس کے پاس تقریباً 1 لاکھ رجسٹرڈ ممبر ہیں، جی، وہ سڑکوں پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے. اگر تو جماعت فوج وہاں جا کر یعنی مسلمانوں کو، فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیل اور امریکہ کے ایجنڈے کے پر چلتے ہوئے ان کے خدا نخواستہ ان کی قتل، ان کی بے دخلی کا بندوبست کرتی، پھر تو میں احتجاج کریں گے. نیتن یاہو نے آج کے دن میں اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم وہاں سے غزہ والوں کو اسلحہ لیس کریں گے، محفوظ بنائیں گے. یہ تو ثابت ہے، وہاں کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے. پھر اس میں اگر کہاں سے اس میں پاکستان یا کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ غزہ اور بطور خاص حماس اس کو اسلحہ لیس کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرے گا. میں گارنٹی کرتا ہوں. گارنٹی کرتا ہوں. فرض کریں پاکستانی فوج چلی گئی، ان کو اسلحہ لیس کرنا چاہتے ہیں، غزہ کا مسلمان اور پاکستانی فوج آپس میں لڑیں، ہم اس کی مذمت کریں گے. کون شہید ٹھہرے گا، مر جائے گا جو؟ ہم اس کی مذمت کریں گے، وہ ٹھیک نہیں. ان دونوں میں سے جو مرے گا شہید کون ہوگا؟ میرے خیال میں کوئی بھی شہید نہیں. کراچی کے علامہ نعیم الحسن صاحب نے کہا کہ جو پاکستانی فوجی غزہ میں جائیں گے، اگر لڑائی ہوئی وہ مر گئے، ہم شیعہ مسلک والے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بہت ہی انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے کہ جس کے ہونے کا امکان بھی نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستانی فوج نہیں جائے گی. پاکستانی فوج کو نہیں جائے گی، کسی صورت اس کا حصہ نہیں بنے گی. بہت اچھا آپ نے اس کے اوپر موقف دیا. جماعت اسلامی کو اجازت ملے تو فلسطین کے حق میں احتجاج ہو جاتا ہے. ٹی ایل پی والوں کو ملے تو ان کے سینکڑوں لوگ مار دیے جاتے ہیں. کیا آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں؟ بالکل نہیں. اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے فرض کرتے ہیں کوئی ہم پسندیدہ لوگ ہوتے تو اقتدار ہوتا نا ہمارے پاس، ورنہ کیسے لوگوں کو اقتدار ملا ہے یہاں، تو ہمیں بھی مل سکتا تھا. اس لیے یہ تاثر بالکل غلط ہے. ہم اس لیے ہمیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کی بحالی کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے پورے پاکستان سے واحد ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس نے اربوں ڈالرز وہاں جا کر خرچ کیے ہیں. تو بہت بڑا سٹیک ہے جماعت اسلامی پاکستان اس بین الاقوامی مسئلے کے حل کے لیے. جماعت اسلامی فنڈنگ لیتی ہے غزہ کے نام کے اوپر؟ ظاہر ہے جماعت اسلامی کام کرتی ہے کے نام کے اوپر کام کرتی ہے اور ان تک پہنچاتی ہے، اس لیے لوگ دیتے ہیں، لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں نا. پھر آپ سے بہتر غزہ کی صورتحال کون جانتا ہے جو جہاد کی بھی ترغیب دیتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. غزہ کے مسلمان صحیح مسلمان ہیں نا؟ بالکل مسلمان ہیں، وہ حق پہ ہیں نا؟ حق پر ہیں، بالکل. وہ اپنے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی ریاست کے لیے لڑ رہے ہیں، بالکل لڑ رہے ہیں. ہم ان کی اسی لیے تو ان کے لیے ہماری جان حاضر ہے. یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیسی تنظیم ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے عوام کی، نوجوانوں کی ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس نے ہماری محرومیاں جو ہمارے اس موروثی سیاسی نظام نے مسلط کی تھیں آزاد کشمیر پر، تو ان کے اگینسٹ ایک بڑی مؤثر اور کامیاب آواز کے طور پر سامنے آئی، اور الحمدللہ کافی حد تک وہ مطالبات منوا کر عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوئے۔ کیا یہ را کے ایجنٹ ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے؟ میرے خیال میں یہ غلط تاثر ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ جس نے ایسے کہا ہے وہ قابل مزاحمت ہے؟ بالکل قابل مطابق۔ اگر یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آپ کے مطابق عوامی حقوق کی بات کرتی ہے اور اچھی ہے، بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی آپ نے، آپ ان کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیں ہم ان کے ساتھ کھڑے، مجھے یاد ہے کہ ان کا جو فزیکلی کھڑے نہیں ہوئے، پہلا جو جلسہ تھا ان کا، دل میں محسوس کیا؟ نہیں ہم فزیکلی کھڑے رہے۔ میں آپ کو بتاؤں، عوامی ایکشن کمیٹی میں ہماری پوری پلندری، ضلع پلندری کے سارے لوگ ہمارے ذمہ داران تھے۔ راولہ کوٹ کے میرے نائب امیر سمیت سارے لوگ اس کے شامل شریک تھے۔ باغ اور راولہ اس کے دھیر کوٹ کے لوگ اس کے شامل اور شریک ہوئے۔ مظفر آباد سے لوگ شامل ہوئے، اور ان کا جو پہلا بڑا جلسہ تھا مظفر آباد کا، اس میں میں نے بطور امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان خود جا کر خطاب کیا۔ لہذا جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے، عوام دوست منشور رکھتی ہے۔ اس نے عوامی ایکشن کمیٹی کے وہ سارے عوام دوست اقدام ڈے ون سے ان کی حمایت کرتی رہی ہے۔ مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم ہونی چاہیے؟ ختم نہیں ہونی چاہیے، رہنی چاہیے، بلکہ مزید اضافہ ہونا چاہیے۔ نہیں، اضافہ تو نہیں، مطلب یہ اس کی نزاکت یہ ہے کہ چونکہ ہمارا جو بیس کیمپ ہے، بیس کیمپ ہمارا اسی وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب مہاجر اور مقامی ڈے ون سے جس طرح تشکیل پایا ہے یہ بیس کیمپ، تو اس کی ساری اکائیاں ساتھ لے کر چلیں۔ البتہ مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں اس پر ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ضروری نہیں یہ 12 رہیں، آپ آزاد کشمیر کے چھوٹے سے چھوٹے حلقے کا جتنا ووٹ بینک ہے اس پر ایک سیٹ اگر آپ لے آئیں گے تو مہاجرین کی یہ نشستیں کم ہو جائیں گی، ختم تو نہیں ہوں گی، کم ہو جائیں گی۔ یہ 6 پہ جا سکتی ہیں، یہ 5 پہ جا سکتی ہیں، ایسے ہونے پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کو ریویو کیا جانا چاہیے۔ اور جو مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر منتخب ہو کے لوگ آتے ہیں ان کو پاکستان میں فنڈز کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پاکستان سے آنے والے ان مہاجرین کو جو مہاجرین کی نشستوں پر جیت کر آتے ہیں انہیں فنڈز بالکل نہیں ملنے چاہیے۔ میں تو بلکہ ہم نے تو اس حد تک بھی کہا کہ چونکہ پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ کا اپنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ کی الگ ہوتی ہے، تو یہ جا کر کہاں خرچ کرتے ہیں، اس لیے یہ فنڈ ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ اور ہم تو اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو ہمارے 33 حلقوں کے MLAs ہیں ان کو بھی حلقے کا ترقیاتی بجٹ نہیں ملنا چاہیے۔ یہ ترقیاتی بجٹ جو ہے اداروں کو ملنا چاہیے، اس کو ملنا چاہیے، بلدیاتی اداروں کو ملنا چاہیے۔ دنیا بھر میں جو ترقی کا جتنا بجٹ ہے وہ بلدیاتی اداروں کے ذریعے ہوتا ہے، لہذا یہ آزاد کشمیر کا کوئی MLA ہو یا مہاجر ہو، ان دو میں سے آپ لے لیں بجٹ اور یا بلدیات کو دیں، اور بلدیاتی اداروں کو جب دیں گے آپ کو پتہ ہے پاکستان وہ آزاد کشمیر میں بالکل سارا پیسہ وہ گراس روٹ لیول پر عوام کی دہلیز پر جا کر ان کے مسائل حل کرنے کے کام آئے گا۔ میں اور آپ انگریزوں کے ملک میں بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے اور آپ کے اوپر 200 سال رول کیا ہے۔ سر یہ مسلمان نہیں ہے، یہ عیسائی ہے۔ صحیح۔ آپ کہتے ہیں ہم اسلامی فلاحی معاشرہ بنائیں گے، اسلامی کارڈ دیں تو میں اور آپ فلاحی معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسا معاشرہ ہے؟ عدل و انصاف بھی ہے؟ درست بات ہے یہ، یعنی اس وقت دنیا، یہی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس وقت جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں اس میں ان لوگوں نے ہم مسلم سٹیٹس کے مقابلے میں اپنا بہت بڑا ایک معیار قائم کر دیا۔ تو جب تک آپ بنیادی انسانی اخلاقیات ہی کو حاصل نہیں کرتے تو اسلامی اخلاقیات تو اس سے اگلے والی مرحلہ ہے۔ اس سے تسلیم کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو سسٹم دیا، انہوں نے جو جمہوری نظام دیا، اس میں جو لوگوں کی ویلفیئر اسٹیٹ کے بننے کا تاثر دیا وہ واقعتاً کمینڈیبل ہے، اور اس پہ ہم بہت پیچھے ہیں۔ آزاد کشمیر میں الیکشن ہوں گے جولائی میں انشاءاللہ۔ اگر الیکشن ہوں گے تو چیف الیکشن کمشنر اب تک کیوں نہیں لگا؟ میرے خیال میں آج کل پروسیس سے انیشیٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور ہم نے کافی عرصے سے اس پر بہت اپنا احتجاج بھی کیا، مسلسل پریس بھی کر رہے ہیں، اور ہم نے یہی کہا کہ جناب اپوزیشن اور حکومت کو مل کر الیکشن کمیشن کا تقرر جلد سے جلد کرنا چاہیے۔ میرے نالج میں یہ آیا ہے کہ ان دنوں کوئی سمری جو ہے وہ زیر کار ہے، اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی نام فائنل ہو جائے۔ کیا 8 فروری کو پاکستان کے اندر ہونے والے انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی؟ میں چونکہ آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں، براہ راست تو میرے نالج میں نہیں، البتہ یہ بات ضرور ہے۔ آپ کا آفس کھڑنا، ہاں یقین ہے، اس کے باوجود ہمارا چونکہ عمل دخل ان کے ساتھ نہیں بنتا، لیکن یہ چیز ضرور دیکھنے میں آئی
کہ بہت بڑی تعداد میں انریسٹ تھا پاکستان کی اس الیکشن کے بعد، اور لوگوں نے فارم 45 اور فارم 47 کی باقاعدہ گواہی دی، جیسے کراچی میں ہوا، اور حافظ صاحب نے جو جس طریقے سے بات رکھی سامنے تو دھاندلی ہوئی تھی، تو حافظ صاحب نے کہا کہ میں سیٹ لینے سے انکار کرتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی گواہی اور پھر پاکستان کے عوام سے جو انٹریکشن ہوا اس میں یہ دھاندلی کی باضابطہ طور پر جو ہے ثبوت موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں میں آزاد کشمیر میں رہتا ہوں، یہ پاکستان کا معاملہ مجھے صحیح پتہ نہیں ہے۔ نہیں، مجھے 7 سمندر پار بیٹھ کے پتہ ایسے ہوا نہیں پتہ ہے، لیکن میرے خیال میں میرا کوئی دوسرا ڈائریکٹ سبجیکٹ نہیں بنتا، اس میں دلچسپی نہیں تھی۔ تو یہ 8 فروری کو تحریک تحفظ یعنی پاکستان احتجاج کرے گی کہ الیکشن چوری کیا گیا۔ یہ جمہوریت کا بنیادی اصول ہے نا کہ ووٹ دو اور وہ صحیح نکلے، کوئی احتجاج کرنا چاہیے آپ کو بھی اس دن میرے خیال میں، یعنی جو بھی عوامی حقوق ہیں اور بطور خاص جو عوامی مینڈیٹ ہے، اگر اس پہ چوری ہے اور اس پر کوئی سوال اٹھتے ہیں تو اس کی حمایت میں ہر یعنی ایک اچھے ذہن کے انسان کو اپنی آواز بلانی چاہیے۔ آپ اچھے ذہن کے انسان ہیں، ڈیفینیٹلی آپ احتجاج کریں گے؟ بالکل کریں گے، ہمارا کوئی ہمارا رول اس طرح کا بنا، ہمیں کسی نے انوائٹ کیا ضرور کریں گے، چونکہ ہم تو آزاد کشمیر کے اس وقت الیکشن آپ کو تو کسی کو انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہے نا، اس لیے وہ جماعت اسلامی پاکستان کا سبجیکٹ ہے، جماعت اسلامی آزاد کشمیر کا یہ سبجیکٹ نہیں بنتا۔ ہم چونکہ آزاد کشمیر کی جورسڈکشن میں کام کرتے ہیں تو شاید پاکستان اگر جماعت اسلامی کے ساتھ وہ رابطہ کریں گے تو وہ ان کا ساتھ ضرور کریں گے۔ کسی دور میں مختلف لوگ کہتے تھے عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، کیا آپ بھی ایسا مانتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ غلط بات ہے۔ غلط بات۔ آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے اسرائیل کے حق میں خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں ٹویٹ کریں؟ یہ انہیں کرنا چاہیے۔ یہی مطالبہ آپ ڈی جی ایس پی آر سے کریں گے کہ وہ اپنے ٹویٹر کے اوپر لکھیں کہ ہم فوج نہیں بھیج رہے اور اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کریں اور فلسطینیوں کے حق میں؟ دیکھیں، جو فوج بھیجنے یا نہ بھیجنے کا جو عمل ہے نا، وہ تو حکومت کو کرنا چاہیے۔ آپ ڈی جی ایس پی آر سے مطالبہ کریں گے رہدر دن قیدی سے جو جیل میں ہے کہ آپ ٹویٹ کیجئے کہ ہم غزہ میں فوج نہیں بھیج رہی ہے، اسرائیل برا ہے اور فلسطینی اچھے ہیں؟ میرے خیال میں یہ حکومت پاکستان کو کرنا چاہیے۔ ڈی جی ایس پی آر تو تحت ہوتا ہے نا، وہ تو حکومت کے تحت ہوتا ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب کو بیان دینا چاہیے۔ ہاں، فیلڈ مارشل صاحب کو اس وقت جو ابہام پیدا ہے پاکستانی قوم میں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، یہ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ اس معاہدے کے روح سے کیا ہم فلسطینیوں کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں یا اسرائیلیوں کے نظام کو ہم وہاں انڈو کرنے جا رہے ہیں؟ اس میں جو مغالطے پیدا ہوتے ہیں اس مغالطے کو دور کرنا فیلڈ مارشل کی اس وقت اہم ذمہ داری ہے۔ عمران خان کو اس لیے ٹویٹ کرنی چاہیے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں چونکہ آپ کو ان کے اوپر شک ہے؟ نہیں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عمران خان چونکہ کروڑوں ووٹوں کا اس وقت وہ مالک ہے اور ایک بہت بڑا مینڈیٹ ان کو حاصل ہے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست کا ایک پاپولر لیڈر ہے، تو لہٰذا پاکستانی پاپولر لیڈر کو اس ملک کو جس کا نام اسرائیل ہے، جس کو قائد پاکستان قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا، تو پاکستان کی قومی پالیسی کے انتہائی عام جز کے طور پر عمران خان کو یہ سٹیپ لینا چاہیے۔ عمران خان پاپولر لیڈر ہے، مانتے ہیں، وہ جیل میں ہے، مانتے ہیں، اس کی جماعت کے لوگوں کو احتجاج ہی نہیں کرنے دیتے فلسطینیوں کے حق میں، تو یہ ٹویٹ کا مطالبہ پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے عمران خان سے کرو کہ وہ کر لیں؟ دیکھیے نا کہ ہر ایک بندے کا اپنا ایک رول ہے۔ اب ظاہر ہے جو جیل میں جو قیدی ہے تو اس کے بس میں یہی ہے کہ وہ تو احتجاج اور کسی طریقے سے نہیں کر سکتا، کم از کم وہ ٹویٹ کر سکتا ہے، کم از کم وہ سٹیٹمنٹ اپنی دے سکتا ہے۔ تو پارٹی ہیڈ، وہ بے شک اس کی پارٹی بین بھی ہو جائے، وہ پاپولر پارٹی ہیڈ جو ہوتا ہے اس کی فالوئنگ ہوتی ہے، اس کی ایک سگنیفیکینس ہوتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس فالوئنگ رکھنے والا پاپولر لیڈر ایک سگنیفیکینٹ ایک بڑے ملک کا جو لیڈر ہے، وہ اس انتہا درجے کے اہم بین الاقوامی ایشو پر جو پاکستان کی پالیسی کا کارنر سٹون ہے، اس پر اس سے اپنا نقطہ نظر ضرور دینا چاہیے۔ ہم صرف اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ نقطہ نظر دے گا تو پوری فالوئنگ میں اس کا ایک میسج جاتا ہے جو صرف جماعت اسلامی تک محدود نہیں رہے گی بات، بلکہ پاکستان کے کروڑوں عوام پھر اس چیز کو کہیں گے کہ واقعتاً اسرائیل جا رہے ہے اور فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اقرار الحسن ہو یا جماعت اسلامی ہو، ایک کتنی بڑی منافقت اور شرم کا باعث ہے کہ قیدی سے آزاد لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹویٹ کرو، جبکہ یہی آزاد لوگ وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان آصف علی زرداری اور حاکم وقت شہباز شریف کو نہیں کہہ رہے۔ دیکھیے کہ جو آزاد لوگ ہیں جو یہ مطالبہ کرتے ہیں نا، یا تو وہ اپنے حصے کا کام نہ کر رہے ہوں تو پھر تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ منافقت کر رہے ہیں، لیکن اگر آزاد لوگ جو یہ مطالبے کی آواز بلند کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے حصے کا کام بہت بے تحاشیت طریقے سے کیا ہے۔ ملین مارچز کیے ہیں جماعت اسلامی نے، کراچی سے لے کر اسلام آباد اور مظفر آباد تک، یعنی لاکھوں لوگوں کو
कितनी बड़ी इस 2 साल के अरसे में मोटिवेट और मोबिलाइज़ किया, अरबों डॉलर जमा करके जनाब इसराइल के इन सारे मार्जिनलाइज लोगों और परेशान लोगों की मदद की। वहाँ के फैकल्टीज़ यानी मेडिकल फैकल्टीज़ के स्टूडेंट्स को आकर दाखिल किया, अपने यहाँ उनकी रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं। लिहाजा जमात इस्लामी ने अपने हिस्से का काम तो किया है। जमात इस्लामी अपना हिस्से बकदर जुस्सा का जो काम है वो तो कर चुकी है, लेकिन जमात इस्लामी का मानना ये है कि इमरान खान मुकाबलतन ज़्यादा बड़े वोट रखने वाली एक कुव्वत है, उसको भी इसी तरह मुतालबा करना चाहिए जिस तरह जमात इस्लामी ने किया, ताकि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा वो अंबिया की सरजमीन की हमायत में अपने कंट्रीब्यूशन को सामने ला सके। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं। गजा में फ़ौज चली गई तो जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर 70,000 लोगों को लेके सड़कों पर आएगी। यार ये हमारा आज़ाद कश्मीर का, आप आज़ाद कश्मीर को क्यों, मैं समझता हूँ कि गज़ा में अगर पाकिस्तानी फ़ौज चली जाती है और फ़ौज अगर ऐसे पीस प्रोसेस में जाती है कि जिससे वो फ़लस्तीनियों के गिर्द एक शील्ड बनकर उसको इजराइल के मज़ालम से रोकेगी, तो हम फ़ौज को सल्यूट पेश करेंगे। लेकिन अगर हमें देखने में रोल ये मिला कि खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि हमारी फ़ौज वो ट्रंप के पाँव पर पाँव रखते हुए ग्रेटर इसराइल की जनाब को यकीनी बनाते हुए और हमारे ही फ़लस्तीनियों को जनाब खुदा न खास्ता कत्लेआम में मसरूफ़ हो जाएगी, तो आप देखना कि हम सरों पर कफन बांध कर इसके खिलाफ एहतजाज करें। ये आपको कब पता चलेगा कि ऐसे हो रहा है? जब आप कफन बांधेंगे? डेफिनेटली ये चीज़ें तो सारे ऑप्टिक्स नज़र आ रहे होते हैं। अगर आपको अब ऑप्टिक्स नज़र नहीं आ रहे तो तब कैसे नज़र आएंगे? कुछ चश्मा पहनेंगे? अभी तो मुझे नज़र आने वाला जो ऑप्टिक है वो ये, आप याद रखें कि पाकिस्तानी फ़ौज नहीं जाएगी। ये तो आपके मफरूज़ ने कहा कि अगर पाकिस्तानी फौज जाएगी तो अगर हमें लगा ये है तो फिर हम सर पे कफन बांध लेंगे। सही बात। जिस पीस का हेड क्वार्टर इजराइल में है, नेटो अमेरिका इजराइल के कहने के ऊपर पाकिस्तान फौज भेजेगा, तनख्वाह उनसे लेंगे, डॉलर वो देंगे। मैं आपका नौकर हूं, तनख्वाह आपसे लूं तो मैं काम किसके लिए करूंगा? देखिए कुरैशी साहब, वो पाकिस्तानी फौज किसके लिए काम करेगी? मैं चाहता हूं जमात इस्लामी इसके ऊपर अपना नुक्ता नजर दे। देखिए कुरैशी साहब, जो ना इंटरनेशनल स्ट्रेटजी के कुछ इश्यूज़ होते हैं वो बहुत ही नाजुक भी होते हैं और बहुत गंभीर भी होते हैं। आपने देखा कि जब अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने चढ़ाई की, रूस ने चढ़ाई की, तो बज़ाहिर तो पाकिस्तान ऐसे लगता था कि वो अमेरिका का इत्तेहादी बनकर काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नेशनल और मिल्लत इस्लामिया की स्ट्रेटजी को मद्देनज़र रखते हुए उसको तरजीह बनाते हुए कामयाबी हासिल की। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब पाकिस्तान का जो पोस्चर दुनिया में आया है वो मिल्लत इस्लामिया के ख़िलाफ़ अपनी ईमान, तकवा और जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह का माटो रखने वाली फ़ौज को कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। अलबत्ता वो अगर मिल्लत इस्लामिया की हमायत अगर ना कर सका तो उसकी मुखालफत में नहीं जाएगा। वो जब भी कोई स्टेप लेगा, वो कश्मीर की आज़ादी हो या फ़लस्तीन की आज़ादी हो, हमारी फ़ौज बरपा ही इन दो इश्यूज़ के हवाले से है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन दोनों आज़ादियों को यकीनी बनाने के लिए हमारी फ़ौज अपना किरदार अदा करेगी। जमात इस्लामी की ओहदे से कब रिटायर्ड हो रहे हैं? देखिए जमात इस्लामी का ये है कि ये 3 साल की मुद्दत होती है। जुलाई में ख़त्म हो जाएगी। आज ये जुलाई में ख़त्म हो जाएगा। जुलाई में इलेक्शन लड़ेंगे। जुलाई में हमने इलेक्शन नहीं लड़ना होता। हमारी जो मरकज़ी शूरा है फिर वो देखती है सूटेबिलिटी ऑफ सी कैंडिडेट्स, उसमें 3 का वो पैनल बनाती है, 3 अफराद का, फिर अरकान के सामने ऊपर रख देती है। अगर मरकज़ी मजलिस शूरा जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर ने मुझे इस काबिल समझा कि आई एम अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट टेन्योर, तो वो पूरा अख्तियार रखती है दस्तूरी तौर पर। उसके बाद फिर अरकान अगर समझते हैं कि हम इस काबिल हैं तो वो भी अख्तियार रखते हैं। अल्लाह नोज़, यानी हम तो काम करने वाले लोग हैं, ज़रूरी नहीं अमीर बनकर कोई कारकुन बनकर भी काम करने का दायित्व। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। नाइस ऑफ यू, बहुत मज़ा आया करही साहब। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।